السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید. پروگرام ہے واک یور ٹاک. منڈے کی شام ہے اور اپریل کی 2 تاریخ ہے، یعنی کہ نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا پچھلا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا اور انشاءاللہ یہ ہفتہ بھی بہترین گزرے گا. سپرنگ کا موسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. لاہور میں گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور ان سب حالات میں ہم آپ کے لیے آج ایک ایسی شخصیت کو لے کے آئے ہیں اسٹوڈیوز میں جن سے ملاقات کر کے یو ول ڈیفینیٹلی فیل گڈ بیکاز ہی از این انٹرپرائزنگ ینگ مین اور بیسیکلی ہی از اے ایڈکشن سائیکالوجسٹ اینڈ ہی از آلسو چیف آپریٹنگ آفیسر آف ولنگ ویز. ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں عبدالرحمان صداقت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. تھوڑا سا میں آپ کا تعارف کراتا چلوں ان ناظرین کے لیے جو آپ کو اتنی اچھی طرح سے فی الحال نہیں جانتے ہیں. عبدالرحمان صداقت جیسے کہ میں نے بتایا کنگز کالج لندن سے انہوں نے اپنے ماسٹرز کی ڈگری ایڈکشن سٹڈیز میں حاصل کی ہے اور ولنگ ویز سے اس وقت وابستہ ہیں. ویسے یہ کوئی پہلی مرتبہ اس فیلڈ میں آج کل قدم نہیں رکھا بلکہ اپنے جو ہے گریجویشن کے دور میں جب یہ بی این یو میں تھے، بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں گریجویشن کر رہے تھے، تب سے یہ کاؤنسلنگ کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کی لیگیسی بھی ہے. وہ کس طرح سے لیگیسی بھی ہے یہ ایڈکشن کی فیلڈ اور سائیکالوجی کی فیلڈ، یہ جب ہم ان سے بات چیت کریں گے تب آپ بہتر جان سکیں گے. ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ مس ہرا شاہد جو میرے ساتھ پروگرام میں کو ہوسٹ ہوتی ہیں وہ بھی تشریف رکھتی ہیں اور کلینکل سائیکالوجسٹ مس رضا زہرا بھی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہے اور ہم ایک پینل کی شکل میں آپ سے گفتگو کریں گے. تو عبدالرحمان صداقت آپ یہ بتائیے سب سے پہلے کہ وائی ڈڈ یو چوز دس فیلڈ آف سائیکالوجی؟ being a young man you have so many choices but why did you opt for psychology? It's a very common question that people usually ask me because psychology کی فیلڈ میں زیادہ تر فیمیل سائیکالوجسٹ نظر آتی ہیں اور میل سائیکالوجسٹ کچھ کم ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. تو لوگ بہت زیادہ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں. مینلی the interest in psychology came because of my father. اچھا. کیونکہ وہ ایڈکشن سائیکائٹرسٹ ہیں اور بچپن سے ہی میں نے ان کو اسی And you are referring to Dr. صداقت علی. ڈاکٹر صداقت علی ان کو میں نے اسی فیلڈ میں کام کرتے دیکھا ہے سنس آئی واز ویری ینگ. 2-3 سال کی عمر سے، کیونکہ ہمارا ہاسپٹل گھر کے سامنے ہوتا تھا. And that is the most famous rehab center by the name of صداقت clinic شادمان. شاد باغ بالکل. وہاں پہ میں ان کے پاس بہت ٹائم گزارا کرتا ہوتا تھا اور پیشنٹس کو دیکھنا. پھر میری پوری فیملی میں ہی میڈیسن کی فیلڈ کی طرف ٹرینڈ کافی زیادہ ہے. میری 3 سسٹرز تینوں ہی ڈاکٹر ہیں جن میں سے ایک گائناکالوجسٹ ہیں، ایک ڈینٹسٹ ہیں اور ایک جو ہے وہ یو کے میں جی پی ہیں. اچھا. تو وہ تینوں کا بھی اسی میں ہے. دین آئی ہیو این ایلڈر بردر طاہا. ہی از آلسو اس فیلڈ سے بھی ولنگ ویز کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو کاؤنسلنگ بھی کرتے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی شکاگو سے سرٹیفکیشن کی ہے کاؤنسلنگ میں. تو ہمارا پورا ایک ہیلتھ کیئر کی فیملی میں ہمیشہ ٹرینڈ رہا ہے زیادہ. تو میرا کافی انٹرسٹ تھا سائیکالوجی میں پہلے سے ہی. حالانکہ اس ٹائم پہ جس وقت میں نے گریجویشن مطلب انڈر گریڈ شروع کیا تھا تو سائیکالوجی کا اتنا پاکستان میں بہت زیادہ نہیں تھا اسکوپ. دس از نیئرلی 10 years ago. 10 سال پہلے کی بات ہے. لاہور میں کوئی 3 ہی یونیورسٹیز تھیں اس وقت جو سائیکالوجی پڑھا رہی تھی. ابھی پچھلے 10 سالوں میں کافی زیادہ ہو گئی ہیں. تو فیملی کے ساتھ ڈاکٹر صداقت کے ساتھ جو جیسے کہ میں نے بتایا بچپن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں اس کی وجہ سے کافی زیادہ انٹرسٹ. نیچرل پروپینسٹی ٹورڈ سائیکالوجی اٹ کائنڈ آف رنز ان یور بلڈ. اچھا یہاں پہ اتفاق کی بات دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس جتنے بھی اس پینل پہ بشمول آپ کے کلینکل سائیکالوجسٹ اور ایڈکشن سائیکالوجسٹ موجود ہیں دے آر آل گریجویٹس آف بی این یو لاہور. ہاں جی. ایکچولی یہ مس ہیرا اور مس رضا یہ بھی بی این یو میں آئی تھنک میرے سے 1-2 سال کے گیپ کے ساتھ یہ وہیں پہ ہوتی تھی. تو
تو سارے بی این یو کے ہی ہیں اس وقت یہاں پہ. مگر یہ ایک اور جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ بی این یو میں میں دیکھ رہا تھا آپ کی پروفائل اور مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ یو آر سلیکٹڈ ایز موسٹ اکمپلشڈ ایلومنائی اینڈ یو آر انوائٹیڈ فار اے لنچ ود وائس چانسلر. تو یہ ڈسٹنکشن کی کیا وجہ ہے؟ وائی ور یو سلیکٹڈ؟ It was, first of all, it was an honor. Last year, I got an email from BNU regarding this lunch with the Vice Chancellor, and then they said that you have been chosen amongst the most accomplished alumni. تو in the field of psychology. In the field of psychology اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ right after graduating I started working immediately. تو میں نے کوئی 2012 میں گریجویٹ کیا تھا بی این یو سے. اس کے بعد میں نے پراپرلی کام شروع کر دیا تھا, جبکہ ولنگ ویز تو میں اس سے پہلے بھی آ رہا تھا, ایک لرننگ پروسیس میں, ایک سیکھنے کے عمل کے تحت آتا تھا. پھر میں نے کچھ سرٹیفکیشنز, کچھ ٹریننگز, فردر میری جو پوسٹ گریجویشن ہے وہ لنڈن سے ہے. تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں ساری چیزیں ملا کے انہوں نے اس میں جو کیا ہے نا, آئی ایم ویری آنرڈ. Great. So it's one of most important years of education of my life. 4 years I spent there. So it was very, it was an honor. Right. اچھا یہ بتائیے کہ بی این یو میں ایڈمیشن سے پہلے انٹرمیڈیٹ وہاں پہ وہ آپ نے کہاں سے کیا؟ انٹرمیڈیٹ میں نے کیا تھا جی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے, جی سی سے. وہاں سے میں نے پری میڈیکل میں انٹرمیڈیٹ کیا تھا. Initially I wanted to follow the footsteps of my father and my sisters. مجھے تھا ڈاکٹر بننے کا, لیکن پھر تھوڑا سا اس چیز کا احساس ہوا کہ my father was a medical professional, اور وہ میڈیسن کی فیلڈ سے ایڈکشن میں آ گئے تھے, جو کہ ایک کافی لمبی کہانی ہے. لیکن میں نے سوچا آپ سنا سکتے ہیں وہ کہانی, چلیں وہ بھی سناتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ ڈائریکٹ راستہ جو ہے وہ ایڈکشن میں, ریہیبلیٹیشن میں, نشے کے علاج میں یا سائیکائٹرک ڈس آرڈرس کو ڈیل کرنے میں ڈائریکٹ راستہ زیادہ بہتر جو ہے وہ سائیکالوجی کے تھرو جاتا تھا. کہ سائیکالوجی آپ پڑھتے ہیں 4 سال, ایک آپ کی اپنی پرسنل گرومنگ بھی ہوتی ہے جی. تھرو آؤٹ دا ٹائم میری اپنی پرسنالٹی اتنی اس میں چینج ہو گئی, جتنا کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا بیچلرس کرنا اس سے پہلے اور بعد میں, بہت ہی زیادہ ایک جو ہے ڈائریکٹ اپروچ ہے ٹورڈ دس فیلڈ. تو پھر میں نے اس میں سائیکالوجی کی طرف آ گیا. ٹھیک ہو گیا. Anything that you would like to ask or chip in? You were in BNU too, maybe you were not with him, but like, you know, your experiences, and then you wanted to share something? I think so far جو سر عبدالرحمان نے شیئر کیا ہے کہ جو ایکسپیرینس ان کی پرسنالٹی شیپ اپ ہوئی ہے, I completely agree on that note. کہ یہ میں نے بھی I felt the same thing that after 4 years I completely transformed as a person, and I'm sure ان کی زیادہ ٹرانسفارمیشن آئی because he immediately started working right after graduating, اور پھر ماسٹرز بھی کیا. تو وہ ایک بیک ٹو بیک آپ کا جلدی جو پیریڈ ہوتا ہے that helps up کہ آپ جلدی چیزیں اکمپلش کر سکیں. اور مس ہیرا شاید آپ نے بھی تو وہاں سے ڈسٹنکشن میں بی این یو سے کیا ماسٹرز. تو میرا واقعی میں فار می اٹ واز ویری لائف چینجنگ بیکاز میرا جو بیچلرس تھا وہ انگلش لٹریچر میں تھا فرام کنیڈ. اس کے بعد آئی ڈیڈ ایم ایس سی, اس کے بعد آئی ڈیڈ ایم ایس. سو وہ کیونکہ مجھے سمجھ آنی شروع ہو گئی تھی ایونچولی, اینڈ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, جب پلیسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے فار انسٹنس گورنمنٹ ہاسپٹلس میں, وہاں پہ بہت بلک میں آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں. وین یو ان دا سیٹ اپ کہ وہاں پہ آپ پیشنٹس کو 1-on-1 ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو یو ایکچولی ایکسپیرینس کے کتابیں جو بولتی ہیں وہ سچ بولتی ہیں. سو اٹس ویری انٹرسٹنگ, سائیکالوجی از ویری انٹرسٹنگ. اصل میں سائیکالوجی جو ہے وہ اٹس اے اسٹڈی آف بیہیویئرس. تو اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ امپلیمنٹ بھی کریں گے, پھر آپ ٹیچ بھی جتنا آپ ٹیچ کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو اور زیادہ پرفیکشن کے ساتھ خود کرنا آ جاتا ہے. وٹ آئی نوٹس دا موسٹ کہ میرے اندر جو پہلے ٹیمپرامنٹ یا پیشنس تھا وہ اور بہتر ہوتا گیا. جتنا زیادہ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ اور بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے. جنرلی ایک لائف کی اسٹرکچر کرنے میں بڑی ہیلپ ملتی ہے, چاہے وہ
ٹائم مینجمنٹ ہو, ڈسپلن ہو, پرسنالٹی ہو, اوور آل سائیکالوجی پڑھنے سے, سائیکالوجی ٹیچ کرنے سے, پریکٹس کرنے سے یہ ساری چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں لائف میں. زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ بی این یو کے بعد یا ڈیورنگ بی این یو آپ نے کوئی ٹریننگز وغیرہ یا ہاؤ ڈیڈ یو, بیکاز آئی نو دس, آئی واز اسٹڈنگ اگین یور پروفائل آن ولنگ ویز, اور یو ہیو بین ان ٹو سو مینی سرٹیفکیشن کورسز اینڈ گوئنگ ابراڈ سو فریکوینٹلی, تو ہاؤ ڈیڈ آل دیٹ اسٹارٹ ٹو ہیپن؟ جیسے کہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ اپنے فادر کو دیکھتے ہوئے, تو یہ جو ٹریننگز ہیں, یہ جو سرٹیفکیشنز ہیں, یہ میں نے ان کو اس طرح کی ٹریننگز اور سرٹیفکیشنز بچپن سے پڑھتے ہوئے, سنتے ہوئے, آڈیو پروگرامز کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. جی میں کافی چھوٹا سا بھی تھا, 3-4 سال کا جب, تو یہ اس وقت 90s میں یہ امریکہ بھی ایک یو ایس آئی اے کہ ہی واز انوائٹڈ بائی دی گورنمنٹ آف یو ایس اے. بالکل. تو یہ اس کے لیے گئے تھے جس میں انہیں بہت ساری ایسی ٹریننگ سے انہوں نے انٹروڈیوس کیا, جو انہوں نے واپس پاکستان آ کے بہت ساری ان ٹریننگز کو آگے کنٹینیو بھی کیا, لوگوں کو سکھایا بھی. تو مجھے شاید ان ساری ٹریننگز کا پتہ نہ ہوتا کہاں سے کیا کرنی ہے, کیسی ہے, اگر انہوں نے نہ کی ہوتی یا میں نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا. تو اگین ڈاکٹر صداقت ایز ہیونگ ہم ایز اے فادر, اس ساری چیزوں میں مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. دین پھر وہی بات کہ جیسے سائیکالوجی پڑھتے پڑھتے ایکسٹرا آپ کو یہ ساری نالج ملتی ہے کہ کون اس فیلڈ میں پائنیئرز ہیں, کہاں سے ان کی ٹریننگز لی جا سکتی ہیں. تو بیچلرز کے دوران تو نہیں, لیکن رائٹ آفٹر بیچلرز جیسے میں نے پریکٹیکلی کام بھی شروع کر دیا ولنگ ویز میں, تو میں نے ان ساری ٹریننگز کو پرسیو کیا, جس میں بیک ٹو بیک کافی یو ایس اے جانے کا میرا اتفاق ہوا ٹریننگ. مجھے وہ بات آپ کی, سوری کاٹ رہا ہوں, مجھے خود ایک اندازہ ہے کہ آپ کے والد کی جو گاڑی تھی جس میں آپ لوگ ان کے ساتھ ہی ٹریول کرتے ہو گئے, اس میں ایک کیسٹ ہر وقت چلتی رہتی تھی. وہ کیسٹس کوئی سائیکالوجی آف وننگ ایک تھی. وہ ایک نہیں تھی, وہ اچھا بہت ساری تھی. بہت ساری. لوگ تو میوزک سنتے ہیں. وہ اس وقت اتنا شوق, ظاہر ہے چھوٹے تھے تو اتنا شوق نہیں ہوتا تھا وہ سننے کا, لیکن سنتے 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 وہ ایک نہیں بے شمار کیسٹس تھیں. اب چونکہ تھوڑا زمانہ بدل گیا ہے اور سارے آڈیو پروگرامز اور یہ آپ کو آن لائن مل جاتے ہیں, ورنہ پہلے کسی زمانے میں آرڈر کر کے 6 کیسٹس کا ایک ٹریننگ پروگرام ہوتے تھے, یہ باہر سے آرڈر کر کے منگواتے تھے, اور وہ آج بھی ہیں ہمارے پاس. اب چونکہ وہ ایزی ہو گیا ان کا ایکسیس, تو ہمیں ڈائریکٹ مل جاتے ہیں کمپنیز سے آڈیو پروگرامز. تو یہ سنتے سنتے ہی بڑے ہوئے ہیں, جیسے میں نے پہلے مینشن کیا ہے کہ یہ ٹریننگ سے واسطہ کافی پہلے سے بڑھ چکا ہوا ہے. آگے جا کے خود کے انٹرسٹ سے بھی ڈھونڈ کے اور زیادہ سرٹیفکیشنز, چونکہ ایڈکشن کی فیلڈ میں بہت ساری ڈفرینٹ سائیکالوجی کے کانسیپٹس یوز ہوتے ہیں. اگر سائیکالوجی بذات خود اتنا واسٹ فیلڈ ہے, تو آپ نے اپنی جو ٹریننگ تھی وہ سرٹیفکیشنز بھی سٹارٹ اسی انسٹیٹیوٹ سے کیا جہاں پہ ڈاکٹر صداقت نے ایڈکشن کی ٹریننگ لی تھی؟ وہ اسی لیے کیونکہ میں نے بتایا نا کہ سب سے بڑی نالج مجھے یہیں سے پتہ چلا, ان سے ہی پتہ چلا کہ کہاں سب سے بیسٹ ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر ہے, جو کہ یو ایس اے کا ہے ہیزلڈن بیٹی فورڈ, وچ از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. یہ کہاں پہ ہے؟ یہ منیسوٹا میں ہے. منیسوٹا کے تھوڑے سبربن ایریا میں کافی بڑا ایک ان کا سیٹ اپ ہے. دین دیر از ون ان نیو یارک, دین دیر از ون ان شکاگو, اور یہ لیکن مین سیٹ اپ ان کا منیسوٹا میں ہے. پہلے یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ٹریٹمنٹ سینٹرز تھے, ہیزلڈن ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر اینڈ بیٹی فورڈ, اینڈ ناؤ دے ہیو مرجڈ ٹوگیدر, سو اٹس ہیزلڈن بیٹی فورڈ. اور وہاں پہ جو سب سے پہلا میرا پروگرام تھا وہ ایڈکشن کہ ان کا ایک سائیکالوجی کا ایڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے جی, وہاں سے ان کا ٹریننگ پروگرام سرٹیفکیشن کا کافی ایکسٹینسو, جس میں میرے علاوہ باقی سارے میڈیکل پروفیشنلز تھے, سارے ڈاکٹرز تھے, اور آئی واز دی اونلی ایکسیپشن ایز اے سائیکالوجسٹ اوور دیئر. تو وہاں سے سب سے پہلے میں نے ٹریننگ کا آغاز کیا, کیونکہ وہاں پہ کوئی 24-25 سال پہلے میرے فادر نے بھی وہاں پہ کیا. یہ بتائیے کہ یہاں سے آپ گئے, یو ینگ اینڈ اٹ واز ہول نیو ورلڈ ٹو یو, اینڈ دین ایڈکشن جیسی فیلڈ جو کہ ٹف ہے,
اور وہاں کا ایکسپیرینس امریکہ کا ذرا ڈفرینٹ. ہاؤ کین یو کمپیئر دی ایکسپیرینس ان ہیزلٹن, بیٹی فورڈ ٹو ولنگ ویز اور صداقت کلینک؟ ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ بہت ٹف فیلڈ ہے, لیکن جیسے ہیزلڈن, بیٹی فورڈ میں اور ولنگ ویز کی کلائنٹل میں نے نوٹس کیا ہے کہ کافی زیادہ سملیرٹی ہے. اوکے. پہلے آپ مینشن کر چکے ہوں کہ میں یو کے سے, جیسے میں نے آگے ماسٹرز کیا تو میں نے وہاں پہ بھی کچھ پلیسمنٹس کی تھیں. اچھا. وہ جو پلیسمنٹ تھیں جو NHS کی یو کے کے سینٹرز ہیں, وہاں بڑا میں نے ڈفرینس محسوس کیا کمپیئر ٹو ولنگ ویز, کیونکہ وہ ہوم لیس یا اسٹریٹ جنکیز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اس طرح کی چیزوں پہ بیسڈ سینٹر تھا جو گورنمنٹ کا سینٹر ہے, جبکہ ہیزلڈن, بیٹی فورڈ یا ولنگ ویز کی کلائنٹل زیادہ تر ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ ایڈکشن میں یا الکوہولزم میں پڑھ کے ہوتے ہیں, لیکن ہم چونکہ بہت زیادہ ایجوکیشنل ٹریننگز اور کاؤنسلنگ کرتے ہیں, تو مجھے وہ بہت زیادہ سملیرٹی محسوس ہوئی ہیزلڈن, بیٹی فورڈ یا ولنگ ویز. اچھا, یہاں پہ میں مزے کی بات بتاؤں کہ ڈاکٹر صداقت علی آلسو وینٹ ٹو اے کائنڈ آف سچ ریہیب سینٹر جو کہ آف دا اسٹریٹ جنکیز, جن کو آپ کہہ لیں ڈیلینسی اسٹریٹ. ہاں ہاں. تو ڈیلینسی اسٹریٹ کے جو تھے وہ بھی ڈاکٹر صاحب ذکر کرتے ہیں کہ اسی طرح کے تھے, اور وہاں پہ تو بلکہ یہ سسٹم تھا, ہی مسٹ ہیو ڈسکسڈ اٹ ود یو, کہ جو ایک دفعہ اندر آ جاتا تھا وہ کمپلیٹ کیے بغیر باہر نہیں جا سکتا تھا, اور اگر وہ باہر چلے جاتا تھا تو پھر اس کو دوبارہ ریہیب میں آنے کی اجازت نہیں ملتی تھی. ڈیلینسی اسٹریٹ جو ہے وہ تو کچھ ایکس کونس یا کرنٹ کریکشنل سینٹر ہے, بڑا ہی اچھا ان کا ٹریٹمنٹ ماڈل ہے, جس میں کئی دفعہ جو کورٹ, سپریم کورٹ یا جو ان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے تحت وہ کہہ دیتے ہیں کہ سزا کی بجائے یہ ریکوری میں چلے جائیں. ٹھیک. ریکوری میں جا کے وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, ان کی ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے, اینڈ دے ایکچولی آر ریہیبلیٹیٹڈ. The purpose of any correctional setup is to rehabilitate the people in there. But جو جیل میں یا پریزن والا سسٹم ہوتا ہے اس میں اکثر ایسا نہیں ہوتا, بلکہ جو لوگ جاتے ہیں وہ پہلے سے کچھ زیادہ کوئی غلط چیز سیکھ کے آ جاتے ہیں. تو ڈیلینسی اسٹریٹ کا ماڈل جو ہے وہ بڑا اچھا ہے کہ اس میں ان کو پنشمنٹ کے طور پہ جیل بھیجنے کی بجائے وہ اس کریکشنل فیسلٹی میں لے آتے ہیں, اور وہ پیئر ٹو پیئر ماڈل ہے جو وہ فالو کرتے ہیں. سینئر جو تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں وہ نئے آنے والے پیشنٹس کو اپنے ونگ میں لے لیتے ہیں, ان کو ڈے 1 سے ان کی ٹریننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ چلے جاتے ہیں, جن کی ٹریننگ ہوئی وہ آنے والوں کی کرتے ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ ٹریٹمنٹ ماڈل فالوڈ بائی اے لاٹ آف ریہیبز اراؤنڈ دا ورلڈ. اور آپ بتا رہے تھے کہ جب آپ اپنی پلیسمنٹ کر رہے تھے ڈیورنگ یور ماسٹرز ان لنڈن کنگز کالج, تو وہاں پہ NHS کے ساتھ جو تھے وہاں پہ بھی وہ اسی طرح کے جو وہ سوئیاں یا انجیکشن یا سرنجز وہ خود ان کو آفر کرتے تھے؟ وہ ایک بڑا بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. یہ ہارم ریڈکشن کا ایک کانسیپٹ ہے. ہارم ریڈکشن میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈرگس تو انہوں نے کرنی ہے, باز نہیں آنا, وہ انہوں نے کرنی ہے, ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کوئی ایڈز نہ ہو جائے, کوئی اور STD نہ ہو, کوئی سرنجز سے کوئی پرابلم نہ ان کو ملے, ڈرگس تو انہوں نے کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہارم ریڈکشن اس کم از کم ایک دوسرے کی سرنجز تو نہ یوز کریں. ہاں, سو وہ کہتے ہیں کہ جتنی دینی ہے, جتنی وہ مانگیں, چاہے وہ 50 مانگیں چاہے وہ 60 مانگیں, ان کو دے دیں, ایز لانگ ایز وہ دے برنگ دی یوزڈ ونز بیک. ٹھیک, کہ وہ پچھلی یہ نہ ہو کہ وہ یہاں سے لے کے جا کے کہیں بیچ دیں. رائٹ. تو وہ استعمال شدہ لے آئیں اور نہیں لے جائیں, جتنی مانگے اتنی دے دیں. ان میں سے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے جو اسٹیرائڈز یوز کرنے والے, جم جانے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں یہ سرنجز لینے کے لیے. وہ کہتے ہیں ان کو بھی دے دیں کیونکہ ہارم ریڈکشن ہے, ادروائز یہ ایک سے دوسری یوز کریں گے, دوسری سے تیسری یوز کریں گے. تو اس میں بلکہ میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ بتاتا ہوں کہ ریسنٹلی پیرس میں ایک سینٹر انہوں نے, ان کی گورنمنٹ نے اسٹارٹ کیا ہے. ریہیب سینٹر نہیں, اٹس ناٹ اے ریہیب سینٹر, اٹس ون آف اے کائنڈ. کہ وہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہیروئن ایڈکٹس ہیں وہ ہیروئن ایڈکٹس آ کے ہیروئن ایڈمنسٹر کریں اپنے آپ کو وہاں پہ. ڈاکٹرز اور سائیکائٹرسٹ کی ایک ٹیم ہے جو ان کو مانیٹر کرے گی کہ انہیں کچھ اور نہ ہو جائے, اوور ڈوز نہ ہو جائے. کلین انوائرمنٹ دے دیتے ہیں ان کو, کہ وہی ہارم ریڈکشن کی پالیسی ہے کہ کرنا تو انہوں نے ہے, ان کو ہم تھوڑا سا
सेफ़र इन्वायरमेंट दे दें ताकि इसमें कोई और नुकसान ना हो. तो काफ़ी डिफरेंट लोगों के उस पर डिफरेंट आइडियाज़ हैं. ये काफ़ी आर्गूमेंटेटिव सा स्टेप था कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ भी ये किया. तो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से कुछ लोग जो हैं डॉक्टर्स के पास आते हैं कि वो इतनी ज़्यादा कैंसर या बीमारी एडवांस हो गई है कि वो कहते हैं कि हमें आप यूथनाइज कर दें, आप हमें खुद ऐसी चीज़ एडमिनिस्टर करें कि हम दुनिया से चले जाएं, बट देन दैट इज़ डिबेटेबल एज वेल. मगर आप बता रहे थे कि हेजलडन बैटीफोर्ड मिनेसोटा में वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा एडिक्शन ट्रीटमेंट से? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था. उनका काफ़ी बड़ा सेंटर है, तकरीबन 200 to 300 उनके पास वहाँ पे पेशेंट्स की फैसिलिटी है. At one time? At one time, it's a huge center surrounded by nature. काफ़ी लेक्स और जंगल्स के बीच. मिनेसोटा एक्चुअली जो स्टेट ऑफ मिशिगन है, जो ये सारा एरिया बहुत ज़्यादा लेक्स और नेचुरल ब्यूटी से वैसे ही काफ़ी भरा हुआ है. तो वो उस एरिया में वो उन्होंने बनाया हुआ है काफ़ी अच्छा पीसफुल सा सेटअप. वहाँ पे भी मैंने वही पीयर टू पीयर मॉडल देखा कि पेशेंट्स के ग्रुप जो हैं वो वही सीनियर जो हो चुके होते हैं पेशेंट्स, जो रिकवरी में काफ़ी कुछ सीख गए हैं, वो करते हैं, जिसकी वजह से जो नए पेशेंट्स हैं वो रिलेट कर सकते हैं बहुत अच्छा. अक्सर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको तो वो कह देते हैं आपको नहीं पता कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, जबकि एक्स एडिक्ट्स को वो ये कह नहीं पाते और उनकी बात वो समझते हैं कि इनको पता है कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं. तो पीयर टू पीयर मॉडल पे उन्होंने भी बहुत अच्छा फोकस किया हुआ है. लेक्चर डे वो बड़ा फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज करते थे, जो कि प्रीवियस क्लाइंट्स आके लेक्चर्स डिलीवर करते थे. अपनी रोड टू रिकवरी पूरी उन्होंने उसमें एक्सप्लेन करते थे. तो हेजलडन में अगेन वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर्स, जिससे आप टॉप के प्रोफेशनल से आपका इंटरेक्शन रहता है, तो बड़ा अच्छा था. लवली लवली. मिस हेरा, आप भी तो यहाँ पे विलिंग वेज में इस वक्त एक्टिवली जो है एडिक्शन ट्रीटमेंट में हैं, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में हैं, यू आर गिविंग देम काउंसलिंग, हेल्पिंग देम आउट. सो हाउ वुड यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस? सर, विलिंग वेज का सेटअप जो है वो अगर देखा जाए तो बाकी जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ उनसे काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि एक तो ये लाइक ही सेड के इन्होंने भी देखा है फ्रॉम हिज चाइल्डहुड के डॉक्टर सदाकत एवरी टाइम इज़ लर्निंग न्यू थिंग्स एंड ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट देम. अब जैसे हमारा जो ऊपर क्लासेस और ग्रुप्स का स्ट्रक्चर है, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर द पेशेंट्स. और एक टाइम आता है जब पेशेंट्स की भी लैंग्वेज जो है वो, जिसे हम वैसे कहते हैं विलिंग वेज की लैंग्वेज है हमारी सारी काउंसलर्स की. क्योंकि आई वाज टेलिंग मिस रिदा फ्यू डेज बैक कि हम जब प्लेसमेंट्स कर रहे थे तो हम साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में कर रहे थे. एडिक्शन ट्रीटमेंट में आज सच हम लोगों ने कभी भी स्पेशलाइज नहीं किया, बुक्स में भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा. तो विलिंग वेज में आने के बाद पता चला कि ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट सा कोई पूरा स्ट्रक्चर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज वैसे हमें पता होता था, लाइक उस दिन एक फैमिली ने बोला कि मुझे एडिक्ट्स के बारे में सिर्फ इतना पता था जो टीवीज़ में दिखाते हैं, ठीक है, कि स्टीरियोटाइप. एग्जैक्टली. तो रियल लाइफ में एडिक्ट्स को देखना और फिर रेशो देखना कि कितना ज़्यादा है हमारे कंट्री में या इवन लाहौर में अगर देखा जाए तो. और फिर द ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर इज़ सो गुड कि आई हैव सीन पीपल गेटिंग बेटर, गेटिंग ट्रीटेड एंड फॉलोइंग व्हाट वी टीच देम. सो कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि जैसे द वर्क वी आर डूइंग इज़ वर्थलेस और किसी को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. सो एट द एंड ऑफ ईच डे आईड से कि एक अचीवमेंट लेके वी गो होम कि वी हैव डन समथिंग बेनिफिशियल टुडे एंड वी हैव नॉट वेस्टेड. देखो, मैं इनकी बात से एग्री करूँगी और मुझे कभी भी ये फील नहीं होता कि मैं यहाँ पे स्टेगनेंट हूँ. लाइक एवरी डे इज़ अ ग्रोथ, बिकॉज साइड बाय साइड हम खुद भी लर्न कर रहे होते हैं, अपने आप को इन टच रख रहे होते हैं, अपग्रेड कर रहे होते हैं नॉलेज पे, और सारी परफॉर्मेंस जो होती है हमारी वो चेक हो रही होती है कि हम सो फार हम खुद क्या कर रहे हैं. तो खुद भी लर्निंग हो रही होती है और ग्रो कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद द पेशेंट्स. आप भी बीइंग अ यंग साइकोलॉजिस्ट, कभी आपको जो है अंडर प्रेशर नहीं फील होता डीलिंग विद, क्योंकि वही स्टीरियोटाइप की जो हम बात कर रहे हैं कि भाई एडिक्ट्स हैं या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, सो डू यू फील ओवर पावर्ड, ऑड
initially I did, but मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली सर अब्दुल रहमान से, बहुत सपोर्ट मिली सर सदाकत से, खुद से बहुत सपोर्ट मिली, एंड ऑल द सीनियर्स दे हैव हेल्प मी थ्रू आउट. तो अब ऐसा फील नहीं होता, अब आई फील कॉन्फिडेंट, अभी बेहतर फील होता है. सर मुझे आने से पहले मेरे फादर ने बहुत डराया, बिकॉज ही वाज डॉक्टर हारून रशीद क्लास फेलो, तो उन्होंने अपनी हाउस जॉब का स्टार्ट वहीं से लिया था, फाउंटेन हाउस से. लेकिन वो बड़े शौक से बताते थे हमें कि मैं 1 महीने बाद आई लेफ्ट इट, आई कुडंट डू इट. तो मुझे वो शुरू में कहते थे हाउ डू यू डू इट, मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है. तो अब मैं उनको ऑन डेली बेसिस बताती हूँ कि आई एम डूइंग इट. तो ही सेज कि नहीं, तुम्हारे अंदर एक थोड़ा सा नेचुरल भी है कि यू वेरी बोल्ड. तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस. मैंने कहा ये बात नहीं है, ये एक हमारा शायद कंसेप्शन है, हमारी मिसकंसेप्शन है कि पेशेंट्स जो हैं वो हमेशा अटैकिंग मोड में ही होते हैं. इट्स द वे वी ट्रीट देम. अच्छा, and we treat them with love and care. यहाँ पे मैं दैट्स वेरी नाइस इनपुट फ्रॉम यू. मगर मैं अब्दुल रहमान आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बातें जो कह रहे हैं जो इनके वालिद ने किया, ऐसा और जो रीहैब सेंटर्स हैं उनमें वाकई ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि जो भी वहाँ पे एडमिशन जिनकी हुई होती है उनके हालात बड़े ख़राब होते हैं, उनके सिम्टम्स जो हैं डिटॉक्स में बड़े बुरे होते हैं, वो काफ़ी जो है यानी कि उनकी आंखों से पानी है, ये पेट ख़राब है, ये सब. यहाँ पे आपके विलिंग वेज में या सदाकत क्लिनिक में फॉर दैट मैटर बहुत ही स्मूथली ट्रांजिशन होती है. और ये जो एक तरीका है, और ये प्रोफेशनल्स भी जितने काम करते हैं दे फील वेरी गुड एंड सिक्योर इन द ग्रोथ. सो ये जो एक विलिंग वेज का मॉडल है फॉर पेशेंट्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स, दैट इज़ काइंड ऑफ एग्जाम्पलरी. असल में ड्रग एडिक्ट्स के साथ या अल्कोहलिक्स के साथ काम करना एक तो वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल होता है. दूसरी बात है इस फील्ड से रिलेटेड एक थोड़ा सा टैबू है, थोड़ा सा लोगों में बायस होता है कि वो कहते हैं कि जो जैसे आप दूसरी जगहों की बात कर रहे हैं, लोग उनके साथ काम करते हैं तो उनके माइंड में ये होता है कि इन्होंने खुद कोई नशे की चीज़ करके या कोई ड्रिंकिंग की आदत डाल के तो अपने साथ ज़्यादती की हुई है, तो उन्हें लगता है कि इनके साथ ऐसा बिहेवियर चलेगा. वो करेक्टर फ्लॉ वाली बात, वही बायसेस वाली बात है कि चूंकि इन्होंने अब एक कैरेक्टर फ्लॉ है या कोई ड्रग्स में पड़ गए या अल्कोहल में पड़ गए तो इनके साथ जो है ये थोड़ी बहुत सख्ती वाला बिहेवियर किया जा सकता है, थोड़ा सा कैदियों वाला बिहेवियर जैसे लोगों में होता है. यहाँ पे विलिंग वेज में हम एम्पैथाइज एक तो सबसे पहले करने की बात है कि पेशेंट्स के साथ एम्पैथाइज करेंगे, उनके कैरेक्टर का किसी फ्लॉ के ऊपर जो है वो किसी किस तरह का कोई बायसेस या इस तरह की चीज़ नहीं सोची जाती. बहुत ही अच्छे तरीके से एम्पैथाइज करके उनके साथ जो है वो काम किया जाता है कि बिहेवियर हमेशा अच्छा रहे. डे 1 से ले के लास्ट डे तक उनके साथ बहुत ही एक प्रॉपर बिहेवियर, जैसे बेड साइड मैनर जिसको आप कहते हैं, जो किसी हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट के साथ होता है. किसी भी इसमें सिर्फ रिहेबिलिटेशन का ताल्लुक नहीं है. अगर आप बाहर में हॉस्पिटल्स में देखें जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी देखने को नहीं मिलता, बेड साइड मैनर इतना ज़रूरी होता है जिसका रिकवरी में बहुत बड़ा हाथ होता है. पेशेंट में कोई रिबेलियसनेस नहीं आती, पेशेंट में कोई रिजेंटमेंट नहीं आती है और वो समझते हैं कि हम उनको बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और फिर वो खुद भी साथ में काम करते हैं. मुश्किल क्यों होते हैं एडिक्शन वाले पेशेंट्स? क्योंकि इनकी जैसे दूसरे साइकोलॉजिकल या साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें पीपल यूजुअली सीक हेल्प देमसेल्व्स. मोस्टली उनको होता है कि अच्छा मुझे इसमें हेल्प चाहिए या कुछ, जबकि अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन में दे आर नॉट विलिंग, अ लॉट ऑफ देम आर नॉट विलिंग. वो खुद मज़े में होते हैं क्योंकि वो फैमिली को मसला हो रहा होता है, कॉन्सिक्वेंसेस बुरे आ रहे होते हैं. एक तो चॉइस ऑफ जो ड्रग है उसने आपके ब्रेन को हाईजैक किया होता है. ठीक. तो यू आर नॉट रियली इन अ नॉर्मल स्टेट. आप अपने फैसले नहीं कर सकते ठीक से, जिसमें फिर कुछ लोगों को इंटरवेंशन के थ्रू और कुछ लोगों को क्राइसिस इंटरवेंशन के थ्रू ट्रीटमेंट में लाया जाता है. ठीक. इंटरवेंशन का जैसे आपको आइडिया है कि करीबी फैमिली मेम्बर्स जो है वो मिल के उनकी पहले उनकी ट्रेनिंग होती है. has to be involved. फैमिली प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. एक बड़ी ही ज़बरदस्त एडिक्शन रिकवरी और इंटरवेंशन के ऊपर बुक है. इट टेक्स अ फैमिली, इट टेक्स अ होल फैमिली टू ट्रीट वन एडिक्ट और वन अल्कोहलिक. सो जैसे मैं पहले बात कर रहा था ना कि कैरेक्टर का फ्लॉ समझ लेते हैं, वो कैरेक्टर का फ्लॉ हम यहाँ बिल्कुल नहीं समझते. तो एडिक्शन फिर क्या है कि डिजीज है कोई? इट्स अ डिजीज लाइक डायबिटीज.
It's a disease like heart diseases. एल्कोहलिज्म भी ऐसी है? It's a biological disease. जो कि मेन कंफ्यूजन ये है, so लोग कहते हैं ये बायोलॉजिकल नहीं डिजीज, ये साइकोलॉजिकल या ये कैरेक्टर का फ्लॉ है. नहीं, इट्स अ बायोलॉजिकल डिजीज. नॉट एवरी यूजर बिकम्स एन एडिक्ट. एक खास हद तक एक परसेंटेज है जो रिस्क पे आ जाती है, अगर कोई ड्रग यूज करता है तो वो एडिक्ट या अल्कोहलिक हो सकता है. लेकिन ये बिल्कुल ज़ियाबतीस की तरह या किसी भी और क्रॉनिक डिजीज की तरह है, जिसको जो मैनेजेबल है. 100% क्योरेबल नहीं है. कि मैनेजेबल का मतलब समझ रहे हैं कि you have to live with you have to live with it, and you have to keep managing it for the rest of your life, just like diabetes. थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ. और अभी हमारी ये गपशप जारी है और हम मज़ीद जो है बात करेंगे अब्दुर्रहमान सदाकत से, जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं. विलिंग वेज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं और एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट भी हैं. और ये कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग करते रहे और फिर मास्टर्स इन्होंने यूके से क्यों किया, इस सारी बात को हम आगे लेके चलेंगे. हमारे साथ रहिए, लौट के आते हैं. प्लीज़ स्टे विद अस. हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से. हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है, या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं. और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं, तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है. मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं. तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं. और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है. सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो. यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्जिया कर सकते हैं. और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है, तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है. जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं, तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए. जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों, तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए. तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको जरूर मिले. चोकिंग यूं होती है कि जब हम जरा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं. जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है, तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं. लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं. आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है. तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे, तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं. चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है. अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो खुद कायल हो जाते हैं. और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिजरी होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा. आ जाइए, खुशामदीद. हमारे साथ हैं अब्दुर्रहमान सदाकत
اور ہم بات کر رہے ہیں مختلف پہلوؤں پہ سائیکالوجی کے, نفسیات کے, اور جب کوئی خاص طور پہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ جو خاص شعبہ ہے عبد الرحمن صداقت کا سائیکالوجی میں وہ نشے کا مرض ہے. اور ابھی ہماری بریک پہ جانے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نشے میں جو لوگ پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ شاید ان کے کردار کی خرابی ہوتی ہے, مگر یہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ اصل میں بایولوجیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں. اور آپ کی جو ٹریننگ کی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے BNU سے گریجویشن, جبکہ اس کے بعد آپ فریکوینٹلی امریکہ جاتے رہے مختلف ٹریننگز کے لیے, اور ہیزلٹن بیٹی فورڈ میں ایڈکشن ٹریننگ کے بعد آپ کو مزید ٹریننگز کے لیے آپ نیکسٹ کہاں گئے؟ سو ٹریننگز جو ہیں وہ میں نے کوئی 2 ڈفرینٹ طریقے کی ٹریننگز, ایک جو زیادہ ٹریٹمنٹ ماڈل سے ریلیٹڈ ہیں, ایڈکشن سے ریلیٹڈ ہیں وہ کی, اور کچھ ٹریننگز ہیں جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ اور تھوڑا سا کمیونیکیشن اور کنورسیشن کے اوپر ہیں, تو کچھ وہ دیکھنی. تو اس کے بالکل بعد میں نے ایک ٹریننگ جو ہے ہیزلٹن بیٹی فورڈ کے بعد ایک ٹریننگ میں گیا تھا جو کہ ٹیرنس گورسکی کے پاس اچھا ریلیپس پریونشن تھراپی کی سرٹیفکیشن ہے. اچھا. ٹیرنس گورسکی جو ہے وہ از آلسو ویری بگ نیم ان دا فیلڈ آف ایڈکشن. جی. اسٹیئنگ سوبر 1980s کی ان کی بک ہے جو کہ ریفائنڈ فارم میں آج بھی بہت زیادہ ٹریٹمنٹ میں 83 کی اسٹیئنگ سوبر کی کلاس دیتی ہیں یہاں پہ ہمارے. سو وہ ان کے پاس میرا اتفاق ہوا کہ ان سے جا کے کافی زیادہ. ٹیرنس گورسکی. یہ کہاں پہ گئے آپ ریلیپس پریونشن کی ٹریننگ؟ دس واز ان فلوریڈا, فورٹ لوڈرڈیل. اچھا. وہاں پہ ہی بیسڈ ہیں وہ, اور وہاں پہ وہ ٹریننگ کرتے ہیں ریلیپس پریونشن کی, جو کہ کچھ سائیکالوجسٹ, اگین کچھ ایڈکٹس اور کچھ ریکورنگ ایڈکٹس آپ کہہ لیں جن کو, یا یہ لوگ ان سے ٹریننگ لیتے ہیں, نرسز, ڈاکٹرز, جو کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں کام کر سکیں ریلیپس پریونٹ کرنے کے لیے. اچھا. جو کہ ٹریٹمنٹ کے بعد کی ایک چیز ہے. جب کسی کا پوری طرح ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اسٹیج آتی ہے جو فالو اپ میں کسی کا ریلیپس نہ ہو. رائٹ. اور ریلیپس جو یہ بہت ہائی ریٹ ہوتا ہے اس کا. ریلیپس از اے پارٹ آف ریکوری. کافی سارے لوگوں کو جو ہے جو ایک تو ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں اپنے علاج کو, جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ مینیجیبل ڈیزیز ہے, کیوریبل نہیں ہے. مینیجیبل میں پھر آپ کو سارا ٹائم, ساری لائف جو ہے باقی کی, آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی ٹریننگ, کوئی نہ کوئی فالو اپ گروپس, کلاسز, سیشنز اٹینڈ کرتے رہنے چاہیے ایز اے ریمائنڈر کہ اس ڈیزیز سے بچے رہنا ہے, دور رہنا ہے. تو جو لوگ وہ چھوڑ دیتے ہیں, جو لوگ تھوڑا ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, وہاں پہ ریلیپس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جی. تو ریلیپس کی پریونٹ کرنے کی پھر بہت ساری ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. بک میں انہوں نے 37 وارننگ سائنز آف ریلیپس ڈاکیومنٹ کیے ہیں, جو کہ انہوں نے 118 پیشنٹس پہ ریسرچ کرنے کے بعد ڈیزائن کیے تھے. وہ 11 فیزز میں انہوں نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, اینڈ دے آر ویری انفارمیشنل. ابھی بھی کلاس میں آئی واز ٹیچنگ دیم فیز 9 جو کہ تھا کہ ریکگنیشن آف لاس آف کنٹرول. تو اس میں یہ بات دے ور ٹیلنگ کہ جب وین یو فیل فرسٹریٹڈ اینڈ اینگری اینڈ ریزنٹفل, تو وٹ ڈو یو ڈو از کہ یو اسٹاپ دا ٹریٹمنٹ یور سیلف, یو ڈونٹ اٹینڈ فالو اپس, یو ڈونٹ go to your counselor anymore, and you say کہ you have this attitude, I don't care, nothing is working out for me. So وہ سارا جو build up anger, frustration ہے نا, وہ اس طرف نکلتی ہے کہ you stop the treatment. So this is a warning sign of relapse. تو اس طرح کر کے انہوں نے کافی زیادہ 11 phases میں ڈیوائڈ کیے, 37 warning signs جو کہ سارے applicable ہیں. اچھا مانی صداقت, یہ بتائیے گا کہ staying sober, جیسے مس ابھی بتا رہی تھیں وارننگ سائنز ہیں, so how can you stay sober for the lifetime when you have been using drugs? A person who's addict has been using drugs, اس کو ایک ریکال ہوتی ہے, اس کی زندگی میں کچھ کمی سی ہو جاتی ہے, کچھ ایمپٹینس ہو جاتی ہے, وہ اس کو شاید وہ اس طرح کی چیز, اس کو مزہ وہ نہیں ملتا. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے بہت ساری ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, جس میں سے سب سے میجر جو امپورٹنٹ والی ہیں ان میں یہ آ جاتا ہے کہ سچویشنل اور بیہیویئرل کیوز سے دور رہنا, جو کہ آپ کو ان ڈرگز کی طرف واپس لے جا سکتی ہیں. ریفرنگ ٹو سلپری فرینڈز, سلپری پلیسز, کیونکہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے جگہوں سے,
لوگوں سے جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ یہ اور یہ کیوز کیا ہوتے ہیں؟ سچویشنل کیوز یہ ہو گئے کہ جیسے اگر کوئی ایک خاص پرٹیکولر جگہ پہ بیٹھ کے اسموک کرتا ہے اور وہ وہیں جاتا ہے، یا خاص دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرنک کرتا ہے اور وہ ان سے دوبارہ ملتا ہے، تو یہ ایک سچویشنل کیو ہے. بیہیورل کیوز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جیسے اسموکرز ہیں، وہ اسموکنگ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اسموکنگ تو اتنی ڈینجرس چیز نہیں ہے، مطلب ہیلتھ کے لیے ہے، مگر اسموک تو دے کین کنٹینیو. نہیں اسموکنگ کیوں ڈینجرس چیز نہیں ہے. جیسے کینابس کو بہت سے لوگ گیٹ وے ڈرگ کہتے ہیں، اصل میں تو ٹوبیکو، اسموکنگ، سگریٹس جو ہے وہ آپ کا گیٹ وے ہے. بیہیورل کیوز کی مثال میں دے رہا تھا کہ اسموکرز جب کوئٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ ایکشن جو ہوتا ہے اس کو مس کرتے ہیں. اچھا، سمپلی ہینڈ ٹو ماؤتھ ایکشن یا ہیونگ اے پیکٹ ان دا پاکٹ، اس کو مس کرتے ہیں، لائٹر کو مس. یہ سب بیہیورل کیوز ہوتے ہیں. ان کیوز سے دور رہنا، کیونکہ جب آپ یہ کیوز دیکھتے ہیں، کئی دفعہ آپ ایون اگر آپ ایک مووی دیکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو وہ آپ کے لیے بیہیورل کیو ہو سکتا ہے. وہ دیکھ کے جو ہے وہ لوگوں کو ارج ہو سکتی ہے. مجھے وہ یاد آ گیا، وہ ٹوبیکو کا اب تو اشتہار بند کر دیا نا، بند کر ٹی وی وغیرہ پہ نہیں ہوتے. اور ایک زمانے میں یہ جو میگزینس تھے نا، نیشنل جیوگرافک اور اس طرح، ان پہ بھی مالبرو مین اور وہ بڑے کاؤ بوائے قسم کے لوگ جو ہیں وہ مالبرو. ایک زمانے میں تو یہ کرکٹ میچز میں ول سیریز بالکل ساتھ میں ان کا بڑا اسپانسر تھا. جی. اب ورلڈ وائڈ اس پہ بڑی اویئرنیس ہوتی جا رہی ہے کہ اب تو موویز میں اور شوز میں بھی کافی زیادہ، جیسے انڈیا میں دیر از دس لا کہ وہ موویز اور شوز میں اور انٹرویوز میں کہیں پہ پروموٹ نہیں ہو سکتا، کوئی پی نہیں سکتا آن اسکرین. اگر کریں گے تو وارننگ کے ساتھ، وارننگ سائنس کے ساتھ ہوگا. تو پہلے سے تو بہت زیادہ چینج آتا جا رہا ہے. جو 60s 70s اور 80s میں اس چیز کا اسپانسر ہوتا تھا وہ اب کہیں پہ نظر نہیں آتا. پاکستان میں ابھی ریسنٹلی جو نیا لا امپلیمنٹ ہوا ہے اسموکنگ سے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ جو کھلی سگریٹ دینا ہے لوگوں کو وہ اب نہیں ملے نہیں ہوگا، اب ممکن نہیں ہوگا. حالانکہ یہ کوئی 1.5 سال پہلے لا پاس ہوا تھا، امپلیمنٹ ابھی ہوا ہے، لیکن وہ دیر سے بھی ہوا تو کوئی بات نہیں. اب اس سے فائدہ ہوتا ہے ینگسٹرز کو جو انڈر 18 ہیں، جن کو گھر میں اپنے پاس رکھنے کی سختی ہوتی تھی اور باہر جا کے پی لیتے تھے. اب وہ 1-2 سگریٹ پینا منع ہو چکا ہے. ٹھیک ٹھیک. جو کہ پتہ نہیں پہلے پاکستان میں کیوں بڑا عرصہ چلتا رہا، باہر تو کسی کنٹری میں بہت زیادہ یہ چیز اویلیبل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. سو یہ ساری پریونشن کی پریکاشنری اسٹیپس ہوتے ہیں جو پالیسیز چینج کرتی رہتی ہیں گورنمنٹ، جس سے اوور آل بہتری آتی ہے. جیسے کہ باہر ٹیکسز بہت ہائی کر دیے جاتے ہیں ٹوبیکو پہ یا الکوہل پہ یا دوسری چیزوں پہ. ٹیکسز اور پرائسز اتنی ہائی کر دیتے ہیں کہ لوگ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ڈیٹرنٹس کہ آہستہ آہستہ وہ نہ ہی یوز کریں. اچھا، جب آپ گئے ریلیپس پریونشن کی ٹریننگ کے لیے فورٹ لوریڈیل فلوریڈا، so the weather must have been good and you must have enjoyed otherwise as well. Yes, I did, because I tend to like slightly warm and warm weather اور beaches اور وہ تو فلوریڈا میں وہ. اور آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچپن میں بھی کراچی تو جاتے ہی تھے؟ جی بالکل، کافی زیادہ. اور یہ موسم بھی کچھ اس سے مجھے لگتا ہے ملتا جلتا تھا فلوریڈا کا. ایکسٹریم ویدر نہیں ہے اصل میں فلوریڈا کا، ایک فیوریبل فرینڈلی سا ویدر ہے. جبکہ دوسری کافی جگہوں پہ جب میں ڈفرینٹ ٹریننگس کے لیے، جیسے شکاگو میں ایک ٹریننگ کے لیے گیا تو وہاں کمپلیٹلی اپوزٹ ایکسٹریم ونٹر ویدر ہے، وہ جو کہ -20 -15 میں چلا جاتا ہے. تو اس میں موبلٹی بڑی افیکٹ ہوتی ہے اس میں، جو کہ فلوریڈا کی سائڈ پہ یہ ذرا ایزی رہتا تھا. لیکن وہ ہر ڈفرینٹ اسٹیٹ شہر کے پرکس بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، پروز اینڈ کونز ان کے ہیں. ٹھیک، ویری کرتے ہیں. اچھا جی، گوئنگ فارورڈ یہ بھی ہو گیا، ریلیپس پریونشن کی ٹریننگ ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ادر ٹائپس آف ٹریننگس بھی آپ نے کی ہیں، وہ وڈ یو لائک ٹو ایلیبوریٹ اپون دیٹ؟ اس کے علاوہ میں نے ایک نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ایک ایکسٹینسو ٹریننگ سرٹیفکیشن. واٹ از نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ؟ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ جو ہے، پہلے تو میں ایکسپلین کرتا تھا، اٹس ریلیٹیولی نیو ان دا فیلڈ آف سائیکالوجی. اور برین میں جو ہمارا جو
نیورونز ہیں ان کو کس طرح کی لینگویج کی کمانڈز دے کے ہم کسی کی پروگرامنگ کر سکتے ہیں, کسی کا اس میں ایڈکشن میں جیسے کہ ری وائرنگ کرنا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, لینگویج کا کیوز کا باڈی لینگویج کا یوز کر کے کس طرح سے کسی کو نیا بیہیویئر سکھایا جا سکتا ہے, اس کو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اور یہ کہاں پہ گئے آپ ٹریننگ کے لیے؟ یہ میں نے ونٹر پارک کولوراڈو ایک اسٹیٹ ہے یو ایس میں. ونٹر پارک بڑا پہاڑی سا علاقہ ہے کوئی؟ یہ ہل اسٹیشن ہے, اٹس کوائٹ سم ہائٹ. بلکہ جانے سے پہلے انہوں نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں آ کے تھوڑا سا اس ہائٹ پہ آکسیجن کا پرابلم ہوتا ہے, تھوڑا ایکلیمیٹائز کرنے کے لیے آپ کو اتنے دن پہلے آ جانا چاہیے, پھر ٹریننگ اس کے بعد شروع ہوگی. تو وہاں پہ میں نے کافی اچھا ٹائم گزارا تھا. اٹس اے ویری بیوٹیفل پلیس, لیکن کافی ہائٹ پہ ہے. اسکیئنگ تو نہیں کی وہاں پہ؟ نہیں, اسکیئنگ کا موسم نہیں تھا. موسم اسکیئنگ کا نہیں تھا, ٹھنڈ بہت تھی لیکن اسکیئنگ والا موسم بھی نہیں تھا ابھی. سو NLP کی ٹریننگ جو ہے وہ بھی اگین میں نے اپنے فادر کو ہی کافی اس میں انٹرسٹ لیتے ہوئے دیکھا ہوا تھا. جی. تو NLP کی کچھ بکس ان سے لے کے پڑھی تھیں, پھر اس کے بعد میں نے اس کی ٹریننگ سرچ کی. تو اسٹیو اینڈریاس جو ہیں از ون آف دا فاؤنڈرز آف NLP, اینڈ دین آفٹر ہم ہز سن مارک اینڈریاس آلسو ورکس ان دا فیلڈ آف NLP. کافی جو ہے یہ ٹریننگس دیتے ہیں. تو پھر میں نے ان کی ایک ٹریننگ مل گئی یہاں پہ جس میں گیا. NLP فار دا راکیز کے نام سے ان کی کمپنی ہے. اچھا. تو بڑے زبردست وہاں پہ ٹرینرز وہاں پہ ہمارے موجود تھے. تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. وہ پریکٹیکل ایکسرسائزز کراتے تھے, ٹیمز بن گئی تھیں, ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ تھے وہاں پہ, تو ان سے کافی انٹریکشن مزیدار رہا تھا. سو پھر ایک یہ کی تھی. اس کے بعد ایک میں CBT کی ٹریننگ کے لیے گیا تھا, کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی, جو فلیڈیلفیا میں بیک انسٹیٹیوٹ ہے. اچھا, دیٹس فیمس انسٹیٹیوٹ. جی, بیک انسٹیٹیوٹ بیسیکلی اگین ایرن بیک جو ہیں وہ وہاں کے بیک انسٹیٹیوٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, ہو از دا فاؤنڈر آف CBT. اچھا. although he's very he's at quite an old age, he's 96 year old. اچھا. So وہ wheel chair پہ آئے تھے ٹریننگ میں, and somebody else was holding his mic, but even at the age of 96 he trains. Wow. He trains nearly 100-200 people's group. 100-200 لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. تو 3-4 دنوں کی ٹریننگ بیچ میں وہ خود اپنے حصے میں لیتے ہیں. باقی ٹریننگ جو ہے ہز ڈاٹر جوڈی بیک, وہ اب یہ ساری آرگنائزیشن چلا رہی ہیں. شی از آلسو ویری بگ نیم ان CBT. پر یہ ایک دیکھنے والی بات ہے کہ وہ 96 کی ایج میں بھی ہی از ٹریننگ ہمسیلف. اینڈ CBT جو اگر کوئی سیکھنے کا ڈائریکٹ موقع ان سے مل جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. اینڈ ڈو یو تھنک دیٹ ہم جو سوچتے ہیں اس کا اثر ہمارے ایموشنس پہ پڑتا ہے؟ ہمارے جو خیالات ہیں وہ ہمارے ایموشنس کے اوپر اثر ڈالتے ہیں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی منفی سوچ نہیں رکھنی چاہیے, پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے, اور اگر سوچ پازیٹیو ہوگی تو ہمارے جو جذبات ہیں وہ کچھ بہتر رہیں گے, اور اگر جذبات ہوں گے ہمارے ٹھیک تو ہم فیل اچھا کریں گے, اور ہمارا جو بیہیویئر ہے, ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا. سوچ کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ ہماری سائیکالوجی, ہماری ایون باڈی لینگویج کے اوپر بھی پڑتا ہے. باڈی لینگویج میں بھی آپ جس کی بہت زیادہ نگیٹو سائڈ پہ تھنکنگ رہتی ہے وہ ان کے فیشیل ایکسپریشن سے, ان کی باڈی لینگویج سے بھی بڑا نمایاں ہوتا ہے. تو CBT جو ہے وہ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کوگنیشنس پہ کام کرنے کے اوپر ہے, ہمارے سارے کوگنیشنس کے اوپر. اور یہ ڈپریشن کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہے افیکٹو ہے, ڈپریسو پیشنٹس اور انگزائٹی والی, ڈپریسو اینڈ انزائٹی کے. مثلا اگر کوئی جو ہے کسی نے اسٹیج پہ پرفارم کرنا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے گی, گڑبڑ ہو جائے گی, میں گا نہیں صحیح سکوں گا, یا میں جو ہے تقریر کروں گا تو فمبل کر جاؤں گا, تو یہ ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہو گیا نا. دیکھیں, پرفارمنس انزائٹی کسی بھی قسم کی کچھ حد تک نیچرل ہے, کچھ حد تک ان نیچرل ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں جتنا بھی کر لیں تھوڑا بہت ہر دفعہ ایک کام کرنے سے پہلے پرفارمنس انزائٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ حد سے بڑھ جائے کہ وہ آپ کے نارمل فنکشننگ کو افیکٹ کرے تو پھر اس میں کوئی پرابلم ہے, دین اے پرسن
سم واٹ نیڈس ہیلپ ان اٹ. اس کا کافی تعلق بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے. کئی دفعہ لوگوں کو اسٹیج انزائٹی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کسی زمانے میں اسکول میں یا کالج میں اس وقت میں کسی ٹائم پہ ان کے ساتھ یہ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے, کوئی بھی بلنگ ہو جاتی ہے اسٹیج پرفارمنس سے ریلیٹڈ. تو وہ آہستہ آہستہ کوگنیشنس پہ کام کر کے آپ کو نیا بیہیویئر سکھایا جا سکتا ہے کہ آپ کے اندر سے وہ اینکشسنس چلی جائے, اسٹیج پرفارمنس کا کوئی پریشر نہ ہو. لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کچھ حد تک نیچرل بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ آج کل ہر ڈس آرڈر کو اپنے پہ بھی ڈائگنوز کرنے لگ گئے ہیں. انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کی وجہ سے بہت ساری جو نالج باہر کھلی پھر رہی ہے, تو لوگ کہتے ہیں مجھے فلانا, مجھے ڈپریشن ہے, مجھے انزائٹی ہے, میں نارسسسٹک ہوں. لوگوں کے بڑے کامن, حالانکہ کچھ حد تک ٹریٹس کا ہونا نارمل ہے. انسانوں کی ٹریٹس ہیں جو بک میں دی گئی ہیں. پوری طرح سمٹم کو میچ کرنا ایک اور بات ہے, لیکن لوگ سیلف ڈائگنوسس پہ بھی بہت زیادہ میں نے نوٹس کیا کہ اب جانے لگ گئے ہیں. انٹرنیٹ کا جتنا فائدہ ہے تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں اس میں اسٹرکچر بھی ہونا چاہیے. جی اچھا, سی بی ٹی کی ایک تو یہ آپ نے ٹریننگ بتائی, ایڈکشن سے بھی کوئی اس کا ایسی ٹریننگ ہو سکتی ہے جو ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں کام آ سکے, سی بی ٹی ٹریننگ؟ اصل میں جیسے میں نے بتایا کہ سی بی ٹی میں سب سے زیادہ کام تو ڈپریشن اور انزائٹی میں ہوتا ہے, پر جو میں نے ٹریننگ کی تھی وہ سی بی ٹی فار ایڈکشن ہی تھی. ریئلی؟ اور وہ ایڈکشن کی فیلڈ میں ڈائریکٹلی کس طرح سے یہ دو مختلف ٹریننگز آپ نے کی تھی, ایک ڈپریشن اور انگزائٹی؟ دو مختلف ٹریننگز کی تھی, دو مختلف سینٹرز میں. ایک تو بیک انسٹیٹیوٹ جس کا ابھی ہم نے تعارف کیا, دوسرا ایک پی ای ایس آئی ایک وہاں کا ادارہ ہے جو کہ سی بی ٹی میں کافی کام کرتے ہیں. انڈینیپولس میں میں نے یہ ٹریننگ کی تھی. اچھا. یہ ڈپریشن اور انزائٹی کے اوپر تھی, جبکہ بیک انسٹیٹیوٹ والی ڈرگ ایڈکشن پہ مینلی فوکس تھی. اس میں کئی وہ آپ کو پیشنٹس کے ساتھ کس طرح انہوں نے کام کیا ہوا ایڈکشن میں وہ ایگزامپلس کے طور پہ دکھاتے ہیں. سو جیسے میں بتا رہا تھا, ایرن بیک نے سی بی ٹی میں بہت کام کیا ہے. بیک ایک ان کا ڈپریشن کا ایک انوینٹری ہے جو بڑی مشہور دنیا بھر میں ڈپریشن کو ڈائگنوسس کرنے میں یوز ہوتی ہے. 24 آئٹمز ہیں اس کی. سو ایڈکشن میں میں نے تو اسپیسیفکلی ایڈکشن, کیونکہ میرا خیال ہے آپ کی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, لیکن میں فردر اس پہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہوں گا. ایڈکشن کا جہاں نام آتا ہے نا وہاں پہ میرا فوراً کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ میں نے یہ کرنا ہے. پہلے مس ہیرا اور یہ بھی مینشن کر رہے تھے کہ اتنا پلیسمنٹس میں ایڈکشن کا کام نہیں ہوتا تھا. میں نے بھی ڈفرینٹ لاہور کے سینٹرز میں پلیسمنٹس کی تھی جب میں انڈر گریڈ میں تھا. تو جب کوئی ایک ایڈکشن کا پیشنٹ کہیں وہاں اتفاقاً آیا تھا تو میں کہتا یہ مجھے دے دے. اچھا. یہ کیونکہ میرا اس میں ایک فیملی کا پرسنل انٹرسٹ ہمیشہ سے رہتا تھا. میں کہتا یہ والا مجھے دے دیں, میں اس والے کو کروں گا, تو فوراً کان کھڑے ہو جاتے. میں نے ٹریننگز بھی کوشش کیا کہ میں زیادہ تر ایڈکشن کی فیلڈ میں ہی کروں. اب میرا خیال ہے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک سے جب پلٹ کے آئیں گے تو عبد الرحمان صداقت سے مزید باتیں ہوں گی, مس ہیرا شاہد سے بھی اور رضا زہرا سے بھی. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. اور ایک نام ہے بہت ہی مشہور, ڈیبرا جے کا. یہ کون ہے اور ان کے ساتھ انٹریکشن عبد الرحمان کا کیسا رہا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پلیز اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. 100 سال پہلے نسبتاً بہت کم لوگ تھے جو نشے کی چوائس کرتے تھے اور بعد میں ایڈکشن میں وہ جاتے تھے. اور یہ پچھلے 300-400 سال میں اوور آل یہ جو فینومینا ہے جو ڈیوینٹ بیہیویئر کا ہے یہ وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. اور حیرت انگیز طور پر اس کی وجہ جب میں بتاؤں گا تو آپ چونک جائیں گے کہ وجہ بظاہر اس کی بہت اچھی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب تک ابھی لوگ سکول کالج نہیں جاتے تھے, یعنی باقاعدہ اسٹرکچرڈ ایجوکیشن کا جب تک آغاز نہیں ہوا تھا, تو لوگ بعد ازاں اپنی زندگی میں نشے کی چوائسز کی طرف بہت کم جایا کرتے تھے. کہیں انجانے میں سمجھداری رستے میں کہیں کھو گئی ہے اور وہ کریکولم کا حصہ نہیں ہے. اب دیکھیں میڈیکل کالج میں آپ کو ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں, لیکن سمجھداری کی کوئی بات ان 5 سالوں میں کسی طالب علم کو نہیں بتائی جاتی جو میڈیکل کالج میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. وہ خوشی غمی میں بھی نہیں جاتا,
وہ ہر وقت پڑھائی میں لگا رہتا ہے. سو جہاں کہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہو, جیسے انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یا لا کالج ہے یا جہاں بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم دی جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک لازمی سبجیکٹ ہے وہ وزڈم ہونا چاہیے, وہ سمجھداری ہونی چاہیے. ہمارے مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز پر مشتمل ہے, اور آپ کو ضرور حیرت ہوتی ہوگی کہ اتنے لائق فائق لوگ, اتنے ذہین فتین لوگ جو ہیں یہ آخر نشئی رویوں کو کیوں اپنا لیتے ہیں. گھروں میں ہم اقدار کے بارے میں, سچ کے بارے میں اور طرز عمل کے بارے میں کوئی بہت زیادہ بات نہیں کرتے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ اول آ کر دے, اور اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہیں. اگر دیکھا جائے تو جتنے بچے اسکول جاتے ہیں ان میں سے صرف 4-5% ہیں جو اپنی اعلیٰ تعلیمی منزلوں تک پہنچتے ہیں, اور یہی جو سٹار بوائز اینڈ گرلز ہوتے ہیں فیملیز کے, یہی نشئی رویوں میں پھر گر جاتے ہیں اس بھرتے پر کہ وہ ڈاکٹر ہیں یا وہ انجینئر ہیں یا وہ پولیٹیشین ہیں یا وہ بیوروکریٹ ہیں یا وہ جرنیل ہیں یا وہ جج ہیں. اگر آپ سمجھے کہ 10 لوگ کوئی چرس وغیرہ پینا شروع کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ہے جو ہارڈ کور ایڈکٹ بنتا ہے. تو میں نے سب سے زیادہ لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں, جو غلط قسم کی خوراکیں کھاتے ہیں, جو رات کو 2:30 بجے پیزا آرڈر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو گیمز جیسی بظاہر معصوم نظر آنے والی چیز کہ گھر بیٹھا ہے بچہ اور ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے 4 سال کے 3 سال کے بچے ٹیبلٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جیسے پہلے والدین بچوں کو کہتے ہیں جاؤ باہر جا کے کھیلو, تو اب اس کو وہ ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرو. ہم تحفظ نہیں دے سکے بچوں کو معاشرے میں, اس لیے بچوں کو لوگ زیادہ تر گھر میں مقید رکھتے ہیں اور ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف اکساتے ہیں جیسے کہ گھر میں بیٹھ کے وہ ٹیبلٹ یا ٹیلی ویژن دیکھ لیں یا اس طرح کی چیزیں کر لیں, جبکہ بچوں کو باہر گھر سے نکل کے معاملات طے کرنے آتے ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں ان کو ٹھوکر لگی ہے اور کہاں ان کو محتاط ہونا ہے. والدین جو قربانیوں کے پتلے ہیں اور وہ خطا کے پتلے بن جاتے ہیں آخرکار. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اس طرح شہید وفا بنتے ہیں والدین اور بے بس ہو جاتے ہیں آخرکار, کیونکہ ان کے بچے ان کو صبح شام کہتے رہتے کہ تمہیں نہیں پتا, سارا کچھ مینوں پتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں بچوں کو آخر کار نقصان دیتی ہے, اور پھر بچے کہتے ہیں جی مجھے آپ نے بر وقت سمجھایا کیوں نہیں تھا. ویلکم بیک. اور یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ سوالات پوچھنا چاہ رہی تھیں رضا زہرا بھی اور ہیرا شاہد بھی, کہہ رہی تھی کہ ہمیں بھی بولنے کا موقع دیں. تو میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو عبد الرحمان کہہ رہا تھا کہ ڈیبرا جے اور جیف جے کے متعلق بتائیے گا, مگر پہلے یہ لیڈیز سے ہم سوال کہہ لیتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو ان پٹ دینی ہے آپ دیں اور آپ دیں, تاکہ جو ہے ہم ذرا تھوڑا انٹریکٹیو ہو جائے. سر آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں ڈیبرا جے اینڈ جیف کے ساتھ. آئی ایم شیور بہت انٹرسٹنگ ہوگا بیکاز ڈاکٹر صاحب نے ذکر کرتے ہیں. اچھا اگر آپ نے وہی, تو پھر میرا تو سوال اور تھا. ڈیبرا جے جیف جے والا تو تھا, مگر مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ عبد الرحمان جو ہے ڈیورنگ ہز وین ہی واز ڈوئنگ ہز گریجویشن ان بیکن ہاؤس دس BNU, تو یہاں پہ بھی تو اپنے مختلف کنسلٹنٹس کے ساتھ کام کیا تھا لاہور میں بھی. اس کا بھی بتائیے گا, پھر یہ مس والی بات بھی کیجیے گا. لاہور میں میں نے ایک تو آپ جب یونیورسٹی میں بیچلرز کر رہے ہوتے ہیں تو ایک پلیسمنٹ ان کی طرف سے مینڈیٹری ہوتی ہے جی. وہ میں نے کی تھی گنگا رام ہاسپٹل میں, سر گنگا رام ہاسپٹل میں. وہ ایک تھا. ایک میں نے اپنی مرضی سے فاطمہ میموریل ہاسپٹل میں کی تھی. کافی اچھے سائیکائٹرسٹ ہیں ڈاکٹر عمران اعجاز, ان کے پاس میں نے انٹرنشپ کی تھی فاطمہ میموریل میں. جی. پھر سروسز ہاسپٹل میں بھی کی تھی. اور یہ سارا میں نے ڈیورنگ مائی بیچلرز, مجھے سمرز میں ہمیشہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی لگی رہے. تو اور میں ایک ہوتا ہے ایک سمرز ایک لمبا گیپ ہوتا ہے ہر سال جو ایک سیمیسٹر سے دوسرے سیمیسٹر کے بیچ میں آتا ہے, تو رسٹی نہ ہونے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. تو فرسٹ ایئر کو چھوڑ کے سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ ایئر تینوں سال میں نے انٹرنشپ سمرز میں بھی کی تھی. تو ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, فاطمہ میموریل سیمی گورنمنٹ ہاسپٹل, سیمی پرائیویٹ. تو اس میں جو کلائنٹیل آتی ہے اور اس میں ایک واسٹ
فیلڈ سے لوگ جیسے سائیکائٹری کے دوسرے پرابلمس ایڈکشن سے ہٹ کے اسکیزوفرینیا ہے جیسے پیورلی اسکیزوفرینک, حالانکہ ولنگ ویز میں بھی ہمارے پاس اسکیزوفرینک آتے ہیں لیکن ڈوئل ڈائگنوسس ہوتا ہے وہ, جن میں ایڈکشن اور اسکیزوفرینک ہیں یا بائیپولر اور اسکیزوفرینک یا بائیپولر اور ایڈکٹس ہیں. تو اس میں کیا کرتے ہیں پھر آپ؟ ڈیول ڈائگنوسس ہوتا ہے تو آپ ان کے ایڈکشن کو ٹریٹ کرتے ہیں صرف, اور جو موڈ ڈس آرڈر یا تھاٹ ڈس آرڈر ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, یا دونوں کو ساتھ چھوڑ نہیں سکتے, وہ ساتھ ساتھ ہی مینیج کرنا پڑتا ہے. بیکاز جیسے بائیپولر ڈس آرڈر ہے وہ اپنے فل بلون مینک یا فل بلون ڈپریسو فیز کے اندر دونوں ہی فنکشنل صورتحال نہیں ہوتی, تو ان کی بائیپولرٹی کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے اور ان کی ڈرگ ایڈکشن کو بھی. ڈوئل ڈائگنوسس از آلویز مور ڈیفیکلٹ, چیلنجنگ, زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. اور یہ جن لوگوں کو سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہوتے ہیں ان میں کیا ایڈکشن کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سائیکائٹرک ڈس آرڈر ہے, اور پہلے جیسے ہم نے بات کی سائیکائٹرک ڈس آرڈرز بھی جینیٹک ہیں, ہیریڈیٹری ہیں, ضروری نہیں ہے کہ جس کسی ایک کو ہے آگے ان کی جینز میں لازمی طور پہ ہو مینیفیسٹ کرے, لیکن اگر ٹریگر ہو جائے کسی سرٹن ایج پہ یا سرکمسٹانسز میں تو پھر ہیں تو یہ جینیٹک ڈس آرڈرز, سارے ہی سائیکائٹرک جو ڈس آرڈرز پائے جاتے ہیں. جی. تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے گورنمنٹ ہاسپٹلس کا ایک ایکسپیرینس, ایک واسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے, ڈفرینٹ ڈس آرڈرز آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں. حالانکہ کئی دفعہ فالو اپ اتنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ایک پیشنٹ ایک دفعہ آ کے دوبارہ نہیں آتے, لیکن میں نے جو اپنا ہسٹری ٹیکنگ اور مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن MSc ہم سائیکالوجی میں بولتے ہیں وہ کرنا میں نے وہاں سے سیکھی تھی بہت اچھی. ڈائگنوسس کرنا مجھے اس ٹائم پہ بہت اچھی پریکٹس ہوئی تھی کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل کی OPD میں ڈھیر سارے پیشنٹ آتے ہیں, بلک میں آپ کو ڈھیر سارے پیشنٹس ملتے ہیں اور ایک کے بعد ایک آپ کا انٹریکشن رہتا ہے. رائٹ. لینگویج کا آپ کو بہت زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے, کسی کے ساتھ پنجابی بولنی پڑتی ہے, کسی کے ساتھ اردو میں بات کریں, کسی کو اردو سمجھ ہی نہیں آتی صرف پنجابی ہے, کوئی اس سے بھی ہٹ کے دوسرے, کیونکہ کئی ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں, وہ ایک اور طرح کا ایکسپیرینس ہے, وہ بھی ضرور ہونا چاہیے. چلیے اب آپ بتا دیں جو مس کہہ رہی تھیں کہ جیف جے اور ڈیبرا جے ہیں کون, اور ایکسپیرینس سے میں سے پوچھنا چاہوں گی کہ سو فار آپ نے جتنے بھی اپنے بتائیں ایکسپیرینس بتائیں, جتنی بھی آپ ٹریننگس کے لیے گئے ہیں, آپ کو کون سا لگتا ہے کہ آپ کی وہ بیسٹ ٹریننگ رہی ہے یا آپ کو سب سے زیادہ ہیلپ کی ہے؟ چلیں جی یہ دو کوشچنز اچھا. جیف جے اور ڈیبرا جے جو ہیں دے آر ون آف دا ٹاپ انٹرونشنسٹ ان USA. انٹرونشنسٹ. یہ مجھے خود جیف جے نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ 95% سکسیس ریٹ ہے ان کی انٹرونشنز کا. انٹرونشنسٹ وہ ہوتے ہیں جن کو ڈفرینٹ اسٹیٹس اور شہروں سے لوگ فیملیز فون کر کے رابطہ کر کے ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں, اپنے کسی عزیز کسی گھر کے جو ایڈکشن میں پڑ گیا ہوا انسان ہے اس کی انٹرونشن کرنے کے لیے. مداخلت اسٹرکچرڈ انٹرونشن ہوتی ہے جس میں یہ فیملی کی پہلے جا کے ٹریننگ کرتے ہیں, تھوڑی سی فیملی کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا پارٹ پلے کریں گے اس میٹنگ میں, اس انٹرونشن میں جس میں یہ پیشنٹ کو لے کے بیٹھیں گے. اینڈ لائک آئی سیڈ 95% سکسیس ریٹ ہے یہ. دے فلائی آل اوور دا کنٹری ان USA جی ٹو کنڈکٹ دیز انٹرونشنز. رائٹ. ڈیبرا جی جو ہیں کافی دفعہ ایک دو دفعہ یہ اوپرا ونفری کے شو میں بھی آ چکی ہوئی ہیں. اور جیف جے اینڈ ڈیبرا جے بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف. دے آر ہسبینڈ اینڈ وائف. اینڈ ان کی بھی کافی ساری بکس لکھی ہوئی ہیں. ایک میں پہلے مینشن کر چکا ہوں, اٹ ٹیکس اے فیملی. ایک لو فرسٹ جو ہے ان کی بہت ہی کامیاب انٹرونشن کے اوپر بک ہے. تو یہ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں, ساتھ میں کام کرتے ہیں. ایکچولی یہ پہلے یہ بھی ہیزلڈن بیٹی فورڈ میں کام کرتے تھے, ابھی بھی یہ کچھ لیکچرز ڈلیور کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. ان کی بکس جو ہیں وہ ہیزلڈن والوں نے ہی پبلش کی ہوئی ہیں, تو بہت بڑا نام ہے ایڈکشن کی فیلڈ میں. اور یہ میرا ان سے تعارف ہوا تھا ونس اگین میرے فادر کے تھرو, کیونکہ ان کے اچھے دوست ہیں. کافی سال سے ایک ہی فیلڈ میں کام کرنے کی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صداقت وہاں پہ ٹریننگ ان کا جو پروگرام ہے اس میں ایز اے ٹرینر بھی جا چکے ہیں. یہ جی لاسٹ ایئر کے مئی کے مہینے میں یہ ایز اے ٹرینر ان کے ساتھ گئے تھے.
اور میں ایز اے ٹرینی گیا تھا جب کوئی 2 سال پہلے. تو ان کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہے میرے فادر کی, تو انہوں نے بڑا اچھا مجھے ایز اے گیسٹ وہاں پہ اپنے گھر بلایا تھا. اٹ واز این انفارمل ٹریننگ جسٹ ٹو ایون لیو ود دیم فار سم ٹائم. ان کے ساتھ میں نے کچھ وقت گزارا تھا. ان کا وہ رہتے ہیں گروس پوائنٹ فارمز, ڈیٹرائٹ کے ساتھ ایک شہر ہے US میں, بڑا ہی خوبصورت شہر ہے, کینیڈا اور US کے بالکل بارڈر پہ ہے. اور میں ان کے ساتھ, ان کی اپنی ایک یاٹ تھی, تو اس پہ ہم لوگ گئے تھے اس لیک میں, جس سے آپ آدھا کینیڈا میں چلے جاتے ہیں, پھر آپ گھوم کے واپس US کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. تھرو آؤٹ جتنا میں ان کے ساتھ رہا تھا ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا. ظاہر ان کے پاس ایک کئی سالوں کے پیشنٹس کے ایکسپیرینسز ہیں شیئر کرنے کو. میرے پاس کچھ نہ کچھ نئے جو تھوڑے بہت پاکستان کے ایک ڈفرینٹ کلچرل سائڈ کے ایکسپیرینسز ہیں, تو وہ میں شیئر کرتا تھا, تو ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو. اور اب یہ جو مس رضا زہرا پوچھ رہی تھی کہ اتنی ساری ٹریننگز پہ آپ جاتے رہے, اور ان میں سے آپ کی فیوریٹ کون سی تھی؟ اور میں نے بھی اس کا ایک سب کویشچن اور بھی ہے, پھر یہ مائنڈ کرتے ہیں لیڈیز. سب کویشچن یہ کہ اتنے بڑے جو ٹاپ ناچ people in their own fields, addiction, intervention, so it must have rubbed on you. So first, which was your favorite training session? Although you have few more that you have been going to and frequenting to, but among these that we have discussed so far, which was your personal favorite, and then how was it rubbing shoulders with these giants? اچھا, اگر کوئی ایک فیوریٹ پن پوائنٹ کرنا ہو تو شاید میں ایک فیوریٹ نہ کر سکوں, لیکن مینلی جو بھی جس کا بھی تعلق ایڈکشن سے ذرا زیادہ ہوتا تھا, میں نے جیسے پہلے بتایا میرا خود اس میں نیچرل ایک انٹرسٹ آ جاتا تھا. تو اس لحاظ سے تو سب سے زیادہ, چونکہ میری آگے ماسٹرز کی پوسٹ گریجویشن کی جو ڈگری ہے وہ پوری ڈگری ہی جو اٹ واز ماسٹرز ان ایڈکشن اسٹڈیز, تو وہ میں نے ایک پورا سال جو اس میں گزارا ہے UK میں, یہ بھی پچھلا پورا 1 سال میرا, وہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرینس. سب سے زیادہ اگر آپ پوچھیں کہ جس میں میں نے لرن کیا, تو اس میں بہت زیادہ لرن کیا, کیونکہ وہ ایک ایکسٹینسو اسٹڈنگ ایکسپیرینس تھا. اس کے علاوہ ان ٹریننگز میں سے کوئی ایک فیوریٹ اس لیے نہیں بتا سکوں, ساری ہی بڑی انٹرسٹنگ, بہت زیادہ ساری بہت انٹرسٹنگ ٹریننگز تھیں. کچھ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آگے اور مینشن کرنے والی ہیں, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھیں, جو کہ کمیونیکیشن, کنورسیشن, ان کے اوپر بیسڈ ٹریننگز ہیں, جس کا ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ساری ہی بڑی مزیدار ہیں, تو کوئی ایک نہیں ہے جو میں کہہ سکوں یہ فیوریٹ ٹریننگ تھی. جہاں جہاں ہو رہی تھی لوکیشنز میں سے میں ضرور کہہ سکتا ہوں وہ لوکیشن میری فیوریٹ تھی. چلیں وہ بتائیے. وہ آئی تھنک وہ جو فلوریڈا کی لوکیشن تھی وہی سب سے آئیڈیل تھی. اچھا, فورٹ لاریڈیل کی جو یہ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ ٹینس سٹارز بھی بڑے زبردست بنتے ہیں, اور وہاں پہ ٹینس کے بھی بڑے مشہور کوچز وہاں پہ موجود ہیں, اور یہ جو آپ کو بڑے بڑے سٹارز نظر آتے ہیں, فلوریڈا کی ایسی اچھا انوائرمنٹ اور ایسی اچھی کلائمیٹ ہے کہ سم آف دی گڈ ٹینس سٹارز ہیو کم فرام دیر ایز ویل. یہ مجھے اتنا میری نالج میں نہیں تھا, لیکن ویسے فورٹ لاریڈیل کافی خوبصورت ایک شہر ہے, جس میں زیادہ تر وہ اس ٹائپ کا شہر ہے جس میں لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد رہنا پسند کرتے ہیں, تو بڑا پیسفل, خوبصورت. اٹ از آلسو کالڈ سنشائن اسٹیٹ. سنشائن اسٹیٹ, وہ تو پوری اسٹیٹ, لیکن فورٹ لاریڈیل پرٹیکولرلی نا ذرا جہاں پہ آپ کو گولف کورسز نظر آئیں گے, یہی اسپورٹس کے, اور بڑا ریٹائرمنٹ والی سٹی, اور مجھے تھوڑا سا یہ پیسفل اور خوبصورت شہر ذرا زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک, اینڈ اٹ از رائٹ نیکسٹ ٹو میامی, تو دونوں ڈیول مزے آ گئے نا. میامی جو ہے وہاں پہ تو ہر وقت جو ہے پارٹی رہتی ہے. اصل میں جب تک میں یہاں گیا تھا تب تک میرا US میں ڈرائیونگ کرنے کا ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا ہوا تھا, چونکہ فلوریڈا ایک اسٹیٹ ہے جس میں پبلک ٹرانسپورٹ اتنی کوئی زبردست نہیں ہے. اچھا, تو وہاں پہ کمیوٹ کرنا مشکل ہو جاتا اگر میں ڈرائیونگ نہ کرتا. تو میں نے وہاں پہلی بار ڈرائیونگ کرنے کا رسک لیا تھا, اور پھر اس کے بعد سے تو وہ چیز میں مجھے کانفیڈنس آ گیا, تو بیک اینڈ فورتھ میں کئی شہروں میں ڈرائیو کر لیتا تھا اکیلے, کوئی ایسا پرابلم نہیں. لولی. اچھا جی, یہ بتائیے کہ آپ نے کانورسیشن کی بات ابھی آپ کر رہے تھے, اور کچھ ایڈمنسٹریٹو آپ کہہ رہے تھے. فرسٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹ از دا سگنیفیکینس آف کانورسیشن. گفتگو کیا ایک فن ہے, اور اس سے آپ نے کوئی اس کی بھی ٹریننگ کی, اور وہ کیا ہے؟
دیکھیں کمیونیکیشن یا کانورسیشن ایک وہ چیز ہے جس سے آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. اوکے. ایک پرٹیکولر بات چیت تین لوگ تین مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں ایک ٹاپک کے اوپر. کوئی اس کو بڑے سائلنس والے طریقے سے کرے گا, کچھ تھوڑے سے وائلنٹ طریقے سے کرے گا, کچھ ماڈریٹ طریقے سے کرتے ہیں. تو ہر کسی کو گول اچیو ڈفرینٹ ہوتا ہے رائٹ بیسڈ آن کمیونیکیشن. اوکے. تو اتنی کی امپورٹنس ہے کنورسیشن اینڈ کمیونیکیشن کی کہ آپ اس سے پورا جو اپنا ڈیزائرڈ رزلٹ ہے وہ بدل سکتے ہیں. آپ کو جو اس میں جو بات آپ کرنے گئے تھے جی وہ گول اچیو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ آپ کی بات چیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ اگر اسکول میں فیل ہو گیا جی اور اس کو گھر آ کے خبر سنانی ہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں, وہ کئی ڈفرینٹ انداز سے یہ بات چیت کو بتا سکتا ہے جس سے کہ آگے اس کو اچھی طرح ریسیو کیا جائے. ریئلی ہاؤ از دیٹ؟ دیکھیں اگر وہ اس کو ایک ریئلائزیشن کے انداز میں بتاتا ہے جس سے لگے کہ آئندہ یہ غلطی یا کور اپ کی جائے گی یا اس کو احساس ہے, تو جو سننے والا ہے وہ ریئیکٹ اور طریقے سے کرے گا. اگر وہ کیجول طریقے سے بتاتا ہے جس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ اور طریقے سے بتائیں گے. اسرٹیو طریقے سے بتاتا ہے تو فردر کمیونیکیشن ڈفرینٹ طریقے سے ہوگی. تو کانٹینٹ ایک ہی ہے, کانٹینٹ نہیں بدل رہا آپ کا, آپ کی خبر ایک ہی ہے, آپ کی بات چیت ایک ہی ہے, اس کو بتانے کا انداز ڈفرینٹ ہے. مثلا نیوز چینلز آپ دیکھتے ہیں, ہر کسی کی پریفرنس کا کوئی ایک نیوز چینل ہوتا ہے. نیوز آپ کی پریفرنس کا کوئی ایک نیوز چینل ہوگا, ان کی پریفرنس کا کوئی اور نیوز چینل ہوگا. کانٹینٹ موسٹلی سیم ہے, خبر وہی ہے, خبر وہی ہے, بتانے کا انداز ڈفرینٹ ہے. انداز کی وجہ سے آپ کی پریفرنس بن جاتی ہے. مطلب وہ جو بچہ لے کے آیا رزلٹ, اس نے ایک رزلٹ والد کو تھما دیا اور کہا ہے کہ جی یہ ایک رزلٹ ہے, ذرا اس کو دیکھ لیجئے. انہوں نے دیکھا کہ مضامین میں نمبر اچھے نہیں ہیں, میتھس میں اچھے نمبر نہیں, انگلش میں نہیں ہے, کیمسٹری میں نہیں ہے. تو انہوں نے برس پڑھے, انہوں نے کہا اتنا تمہیں پڑھایا اور لکھایا تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ رزلٹ جو ہے یہ مجھے پرانے پیپرز میں سے ملا ہے, اس کے اوپر نام پڑھیں یہ آپ کا ہے, اب یہ میرا رزلٹ ہے, اور جو کہ اس سے ملتا جلتا ہی تھا. تو یہ تو تھوڑی شرارت ہو گئی. اچھا لیکن مثال اگر دینی ہو کمیونیکیشن کی امپورٹنس کے اوپر جی تو وہ بے شمار ہے. ٹیچنگ جو ہے, جی چونکہ یہاں پہ ہم ایجوکیشنل ٹریننگ کرتے ہیں تو یہ لوگ بھی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ٹیچ کرنے کا انداز جو ہے, کمیونیکیٹ کرنے کا, وہ بھی ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے, اور کسی کو اپنا کوئی ٹیچر پسند ہوتا ہے, کسی کو کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. ٹیچنگ کا انداز, کمیونیکیشن, کنورسیشن کی امپورٹنس اتنی ہے, حالانکہ کنٹینٹ وہی ہے. رائٹ. میں جس طرح سے کسی کو کروشل کنورسیشن سکھا سکتا ہوں, یا یہ جس طرح کسی کو کروشل کنورسیشن سکھا سکتا ہوں. کروشل کنورسیشن جو میں آگے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہوتی کیا ہے, لیکن یہ وہ مین ٹریننگ ہے جس سے میں نے کمیونیکیشن کی ٹریننگز کا آغاز کیا تھا. لیکن جیسے یہ کسی کو سکھا سکتی ہیں یا میں کسی کو سکھا سکتا ہوں, کسی کی پرائیورٹی میں یہ ہوں گی, کسی کی پرائیورٹی میں ہو سکتا ہوں. جسٹ دا وے ہاؤ وی کمیونیکیٹ. It's rapport building as well. Rapport building as well. It's connecting with other people as well. تو کمیونیکیشن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. کروشل کنورسیشن جو ٹریننگ ہے وہ بیسیکلی کوئی بھی ایسی بات چیت جس میں آپ کے سٹیکس ہائی ہوں. ہائی سٹیکس مطلب بہت اہم ڈیسیجن, نتیجہ اس کا خطرناک بھی ہو سکتا ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہائی سٹیکس ڈیسیجن سے مراد ہے بڑے بڑے لائف کے ایسے ڈیسیجن جن سے آپ کی لائف میں ایک کوئی پرومیننٹ چینج آتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا چوائس آف کریئر, اوکے, a conversation between parent and a child regarding choice of career. یہ ہائی سٹیکس کانورسیشن ہے. چوائس آف لائف پارٹنر. اس کے بعد دوسرا اسپیکٹ ہے اس میں اسٹرانگ ایموشنز. سو جن بھی کانورسیشنز کے اندر ہمارے ایموشنز بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں وہ بھی کروشل کانورسیشن. اپنے اپنے سٹینڈز ہیں فری کین کے. بالکل. ریئیکٹ کرتے ہیں اگر کسی چیز کے اوپر, کوئی کسی پہ کوئی اپسیٹ ہو جاتا ہے, کوئی کسی پہ جذباتی ہو جاتا ہے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ جذباتی کانورسیشنز جو ہوتی ہیں وہ بھی کروشل کانورسیشنز ہوتی ہیں.
اور تیسرا پوائنٹ ہے اپوزٹ اوپینینس کہ اختلاف رائے, آپ کچھ اور چاہتے ہیں, میں کچھ اور چاہتا ہوں, تو ہماری بحث ہو سکتی ہے اور اس بحث کو ہم کروشل کنورسیشن کا نام دے سکتے ہیں. اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے؟ اس کی پوری زبردست ایک ٹریننگ ہے وائٹل اسمارٹس کمپنی کی, وچ از ون آف دا کمپنیز جو فارچون 500 کمپنیز یو ایس کی جو ہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں. کروشل کنورسیشن ہے, آئی تھنک آپ لوگوں نے بھی اس کی ٹریننگ کی ہوئی ہے یہاں پہ. یہاں پہ بھی ہم بلکہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ. آپ تو ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کروشل کنورسیشن. ایکسپرٹ تو نہیں سر, آپ بھی ہیں ایکسپرٹ. اچھا جی, یہ ہم نے ہوگی وائٹل اسمارٹس, یہ ان کی دس ویری نون ویل نون کمپنی, اور ان کی یہ بکس جو ہیں یہ بیسٹ سیلرز بھی ہیں, کروشل کنورسیشن, کانفرنٹیشن, پھر اس کے بعد انفلوئنسر, چینج اینی تھنگ ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ لائف چینجنگ ایکسپیرینسز ہیں یہ جو ٹریننگز ہیں. ہاؤ اباؤٹ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل؟ 7 ہیبٹس, سو یہ اسی طرح ایک اور کمپنی ہے فرینکلن کوی, جس کمپنی سے یہ 7 ہیبٹس کی ٹریننگ ہے, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. جی. پھر آگے جا کے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ٹین ایجرز آ گئی تھی, ایک 7 ہیبٹس فار ہائیلی افیکٹو فیملیز ہے. اوکے. 7 ڈفرینٹ ہیبٹس ہیں جو کہ ہم لائف میں اگر ایکوائر کر لیں, جی, جس پہ کبھی ایک مکمل طور پہ الگ شو کریں گے, لیکن ابھی میں بریفلی بتا دوں, اس کا بھی بہت زیادہ تعلق 7 ہیبٹس جو ہے نا یہ ہم ایڈکشن میں بھی یوز کرتے ہیں, ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں. جی. جو یہ ہیبٹس کو اپنی لائف میں ایکوائر کر لیتا ہے وہ ویسی ایڈکشن کی کسی بھی چیز سے دور رہتا ہے. بہت زیادہ ہم بہت زیادہ اس کا امپلیمنٹیشن دیکھی ہے. سرپرائزنگلی جب میں وہاں ٹریننگ کے لیے گیا تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم ان کی یہ کتاب کو ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں بہت استعمال کرتے ہیں, تو دے ور شاکڈ بیکاز ایون وتھ کروشل کنورسیشن انہوں نے کہا اچھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے. اچھا. جو ہم نے یہاں پہ کیا ہوا ہے. جی. تو 7 ہیبٹس کا ایک تھوڑا سا اور اوپر کا سپیریئر ورژن میرے نزدیک میں مانتا ہوں کروشل کنورسیشن کو. اس میں وہ ساری ہیبٹس کو رکھتے ہوئے اور زیادہ اسکلز بھی سکھائے گئے ہیں. تو دونوں ہی بہت زبردست انٹرسٹنگ ٹریننگز ہیں. پھر میں نے ایک اور ٹریننگ ایک دفعہ واشنگٹن ڈی سی صرف اسی پرپز کے لیے گئے تھے کہ سچویشنل لیڈرشپ ایک ٹریننگ ہے. رائٹ. 1 منٹ مینیجر ایک بڑی مشہور کتاب ہے, آپ نے سنی؟ انڈیڈ. ڈاکٹر صداقت نے اس کی بہت ساری جو انگلش کی کتابیں ہیں ان کو اردو میں ٹرانسکرائب کر دیا, اردو میں ان کو جو ہے ہمارے کلچر کے مطابق ڈھالا ہے ان کو. میں نے بچپن دیکھا ہی ہوا, میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہوا ان کو یہ سارا کچھ. ہاں تو جی, جن کی یہ کتاب ہے 1 منٹ مینیجر, یہ کمپنی ہے کین بلینچرڈ. اوکے. اور ان کی ٹریننگ تھی سچویشنل لیڈرشپ. اوکے. اس کا ایڈکشن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ ایڈمنسٹریٹو ٹریننگ ہے جی, جس میں میرے ساتھ جو وہاں پہ دوسرے ٹرینیز تھے وہ کوئی واٹس ایپ کی کمپنی میں کام کرنے والے, امیزون میں کام کرنے والے, فیس بک میں کام کرنے والے, سارے اس طرح کے جو امپلائیز تھے ان کی بڑی ہائی پوسٹ کی. تو ان سے ایک ڈفرینٹ انٹریکشن, بیکاز موسٹلی ٹریننگز میں میرا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے ساتھ انٹریکشن تھا. تو یہاں پہ یہ ایک بڑا اچھا لرننگ ایکسپیرئنس تھا. سو یہ ساری 2 طرح کی ڈفرینٹ ٹریننگز ہیں جو کہ کی ہیں. ایک ذرا ٹریٹمنٹ سائڈ بیسڈ ہیں, ایک کچھ کمیونیکیشن کے اوپر بیسڈ ہیں. تو اسٹیٹس میں بھی آپ نے کسی ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچمنٹ لی یا کچھ سم تھنگ لائک دیٹ؟ سو اپارٹ فرام ہیزلڈن بیٹی فورڈ کہیں پہ میں نے اٹیچمنٹ یا پلیسمنٹ دوسرے کسی ہاسپٹل میں نہیں کی. جبکہ سو نارکوٹکس انانیمس اور الکوہولکس انانیمس کی میٹنگز وہاں پہ بہت فریکوینٹ ہوتی ہیں ڈفرینٹ شہروں میں. جو کانسیپٹ ابھی تک پاکستان میں اتنا انٹروڈیوس نہیں ہوا, NAAA میٹنگز جن کو کہتے ہیں. ان میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان میں ریکورنگ ایڈکٹس ہوتے ہیں. ریکورنگ ایڈکٹس ہوتے ہیں. نئے ایڈکٹس کو آلریڈی ریکورڈ ایڈکٹس میں سے کوئی ایک اسپانسر دے دیا جاتا ہے. اسپانسر کا مطلب ہے کہ کسی 2 لوگوں کو ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں جو ایک ریکورڈ ہے اور ایک جسٹ ان ریکوری ہے. جی جی. ایک پازیٹیو انفلوئنس کے لیے جی, یا ریلیپس سے پریونٹ کرنے کے لیے. جب بھی کوئی ریلیپس کی طرف جانے لگتا ہے وہ اپنے اسپانسر سے رابطہ کرتا ہے, اپنے اسپانسر کو اپنی پرسنل لائف ایشوز بتاتا ہے.
ان نارکوٹکس انانیمس یا الکوہلکس انانیمس میٹنگس میں جو پروفیشنل ہیں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز وہ بہت کم پائے جاتے ہیں. موسٹلی آپ کو اس فیلڈ میں یعنی اس پرابلم میں سے گزرے ہوئے لوگ جو ٹھیک ہو گئے ہیں یا ایجوکیشن لیا انہوں نے وہ کنڈکٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ 12 اسٹیپ پروگرام جو ہے اس سے بھی اس کا کوئی لنک ہے؟ ہاں, سو اس میں 12 اسٹیپ پروگرامس کی ڈسکشن ہی چلتی ہے اور 1 by 1 کون سا اسٹیپ پہ جو لوگ چل رہے ہیں یا نیکسٹ اسٹیپ کیسے اچیو کرنا ہے. تو یہ سارا اس کے اوپر بیسڈ ہے. اس کی کوئی مینڈیٹری چیز نہیں ہے کہ ہر میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے, آلدو لوگ خود میٹنگ یہ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. جی, کبھی کبھی لوگ سلپ کر جاتے ہیں پھر واپس. اٹس اے سپورٹ گروپ. اٹس اے سپورٹ گروپ. تو یہ وہاں پہ جانس ہاپکنز ہاسپٹل میں ادھر ایک سپورٹ گروپ ہوتا تھا جو میں اٹینڈ کرنے جاتا تھا جسٹ ٹو observe and learn how they do it over there. تو سپورٹ گروپ سارے اس طرح کے وہاں پہ ہر چیز کے بارے میں پائے جاتے ہیں. ایک سپورٹ گروپ ہے وہ صرف اسموکرس کے لیے تھا, وہ ہیزلڈن بیٹی فورڈ میں ہوتا تھا. وہاں پہ صرف وہ ٹوبیکو ہاؤ ٹو کوئٹ ٹوبیکو یوزیج, تو وہ اس کی طرف بات کرتے تھے. پھر سپورٹ گروپس ہوتے ہیں ڈینائل مینجمنٹ کے بھی ہوتے ہیں. پھر الکوہلکس انانیمس, نارکوٹکس انانیمس. تو میں نے یہ وہاں پہ کچھ اٹینڈ کیے تھے فار دا سیک آف ایکسپیرئنس. We are almost reaching the end of the show, and thank you very much for your very candid opinion. You have spoken on so many different facets that you have been going through. Ye bataiye now, with your experience and with your youth and all these new things, your father has been an eminent leader in the field of addiction treatment for past almost 40 years, and he's well acclaimed not only in Pakistan but internationally. So with that legacy on your shoulders and having trained and been in the UK doing your masters, particularly in addiction studies, what is your program for Willing Ways now? Which groups of people are you going to cater to, and what is the vision that you are going to carry now in Willing Ways? سو ولنگ ویز میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے بیچلرس کے بعد انڈر گریڈ کے بعد یہاں پہ ایک ریگولرٹی میں کام سٹارٹ کر دیا تھا. اینڈ آئی ورکڈ فار 4 years, جس میں بیک اینڈ فورتھ ٹریننگ پہ بھی جاتا تھا, واپس آ کے ادھر کام کرتا تھا, پھر جاتا تھا, جب تک کہ میں یو کے نہیں گیا اپنے ماسٹرس کے لیے, جس میں ایک لمبا 1 سال کا گیپ آ گیا. اس کے بعد ابھی مجھے واپس آئے بس 2 مہینے پہلے میں نے کام دوبارہ سٹارٹ کیا. میں یہاں پہ زیادہ تر موسٹلی کام کرتا ہوں ینگ ایڈلٹس کے ساتھ, کیونکہ سائیکالوجی میں اینڈ کاؤنسلنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے رپور بلڈنگ. اینڈ سم ہاؤ ینگ ایڈلٹس کے ساتھ میری رپور بلڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے. وہ بہت زیادہ ایک تو میں ان کی پرابلمس کے ساتھ ایزیلی ایمپتھائز کر لیتا ہوں, وہ میرے ساتھ تھوڑا ریلیٹ کر کے میری بات چیت کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں. تو موسٹلی میں کام کرتا ہوں ینگ ایڈلٹس کے ساتھ, جن کے بیہیویئرل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ایڈکشن کے ہوں. صرف بیہیویئرل ایشوز والے ٹین ایجرز بھی آتے ہیں. بڑی ایج کے بھی کلائنٹس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی کام ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر جیسے میں نے بتایا کہ میں ٹرائی کرتا ہوں کیونکہ جو مجھ سے زیادہ انفلوئنس ہو سکیں, جو مجھ سے زیادہ سیکھ کے کوئی ریکوری میں جلدی آ سکے, تو وہ ینگ ایڈلٹس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. لاہور میں بھی, کراچی میں, اسلام آباد میں, مری میں جیسے ہمارا سینٹر ہے. تو اب میں چونکہ واپس آ گیا تو میں فل ٹائم ساری جگہ پہ کام. اور یہ آپ لوگوں کو کیا کہیں گے ینگسٹرس کو کہ وہ کون سے فرینکلن کوی والے 6 most important decisions that every youngster should make to keep him on the right track? یہ جیسے یہ جو بکس ہیں, اگین یہ سیلف ہیلپ بکس ان کو کافی کہا جاتا ہے. یہ اگر آپ پہلے سے پڑھ لیں تو آپ ان چیزوں سے ویسے ہی دور رہیں گے. اگر آپ بعد میں پڑھ لیں تو پھر آپ بعد میں لرن کر لیتے ہیں. لیکن دیز آر امیزنگ بکس, امیزنگ ٹریننگس. یہ 6 most important decisions یہ بھی فرینکلن کوی کی ہی, اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ انہیں کی بک ہے. میں نے آئی تھنک ون آف دا ویری فرسٹ بکس دیٹ آئی ریڈ ان مائی ٹین ایج, یہ میں نے پڑھی تھی. اور بہت ہی زیادہ جو ہے اس سے مجھے فائدہ ہوا اوور آل لائف میں. زبردست.
pleasure talking to you. Just before we leave, you have been to various places, you know, you have been in UK, you have been going to Europe, across the channel, then you have been to States. What was one most interesting event that you had in your life? Anything that you would like to share? काफ़ी सारे हैं, लेकिन इनमें से एक अगर मैं ऐसे सोचूं तो एक कोई थोड़ा सा प्रोमिनेंट इवेंट याद आता है जो कि काफ़ी बड़ा इवेंट हो गया था. वो मैं अपनी एक ट्रेनिंग के लिए जब पहली दफ़ा गया था यूनाइटेड स्टेट्स, और तब मैं अपने फादर के साथ गया था फर्स्ट टाइम. सो हम लोगों के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसमें काफ़ी देर हमें एक इन्वेस्टिगेशन में फंसे रहे थे. Investigation? सो फ्लोरिडा में ही हम लोग, जो ऑरलैंडो एक वहाँ का काफ़ी फेमस शहर है जहाँ डिज्नी वर्ल्ड जहाँ जी से जी जी. तो वहाँ हम गए. मैं क्योंकि ट्रेनिंग से फारिग हो चुका था अपनी, और ट्रेनिंग के बाद हम सिर्फ 1-2 शहरों में वैसे ही स्टे कर रहे थे 2-2 3-3 दिन के लिए. ऑरलैंडो से मायामी हम बस पे जा रहे थे, और रास्ते में हमारी बस को रोक के तो पुलिस ने हम लोगों को बस से उतारा. बस से उतार के तो वो बगैर कोई रीज़न बताए बस उतार लिया. मुझे भी, मेरे फादर भी साथ ही थे, और तलाशी ली और काफ़ी रूड बिहेवियर के साथ, और वो हमें तो लेके चले गए स्टेशन. उनको पता था आप लोग पाकिस्तानी हैं या कुछ? अभी तक हमें नहीं पता कि उन्हें क्या पता है. अच्छा. तो हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं है, वो हमें कुछ बता भी नहीं रहे हैं. काफ़ी बस रूडली बिहेव कर रहे हैं. और ये कोई रात के 9:30-10 बजे का वाक़या है, इन द मिडल ऑफ हाईवे. इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिडल ऑफ नोवेयर. अमेजिंग. गए हम वहाँ पे. तो भाई क्या हो गया? कौन थी? कोई FBI मैं थी, एक्चुअली CIA बहुत थी, ज़्यादा, कौन थी? मैं पर्सनली इतना ज़्यादा घबराया कोई नहीं था, क्योंकि एक तो मेरी एज थोड़ी कम थी, और मैंने ये मूवीज़ में ये चीज़ें देखी थी, तो मुझे तो एक्साइटिंग लग रहा था. तो मैंने कहा ठीक है. माई फादर वॉज बिट वरिड, मोस्टली बिकॉज मैं साथ में था, तो उस वजह से थोड़ी परेशानी थी. लेकिन जब वहाँ चले गए, उन्होंने हमें सेपरेट रूम्स में बिठा दिया, हमसे इंटरव्यू करने लग गए. ये तो उनकी पुलिस थी. करते करते उन्होंने हमें बताया कि जी आपसे तो FBI वालों ने भी इंटरव्यू करना है. मैं और एक्साइटेड था कि क्या हो गया. You're finally going to see FBI. FBI एजेंट. तो रात के 12-1-2 बज रहे हैं. उन्होंने आके हमसे इंटरव्यू किया. कर आके किसी पॉइंट पे उसने मुझे बताया कि ये सब कुछ किस वजह से था. हम लोग ऑरलैंडो से आते हुए अपने होटल में अपना कुछ लगेज स्टोरेज में रखवा के आए थे, जो कि हमने सोचा था हम वापस आएंगे, हम ले जाएंगे, हमें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने बड़ी खुशी उस वक्त रख लिया था, लेकिन रखने के बाद उनको लगा ये बहुत भारी बैग्स हैं, और ये कोई इसमें बॉम्ब हो सकता है. तो उन्होंने शेरिफ्स डिपार्टमेंट कॉल कर दिया. शेरिफ्स डिपार्टमेंट ने बॉम्ब स्क्वाड को कॉल कर दिया. फिर कुछ न्यूज़ चैनल्स आ गए. होटल इवैक्यूएट हो गया, which was a 40 floor So it hotel. was on media? It was on CNN and Fox at the time. उन्होंने इस वक्त ठीक है. कोई 9/11 वाला सीन उन्होंने समझा तो हो गया. कुछ ना कुछ. एक तो That must पास्ट have के been past एक्सपीरियंसेस की 9/11. वजह से. That must have been like after 9/11. हाँ, was it Yeah, after? this was 2000. I think year exactly. ये पिछले 4-5 साल पहले की बात है. तो जाहिर है 9/11 के बाद से स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी चेक बहुत ज़्यादा, पैरानोया उन लोगों में जो है वो नज़र आता है, जो कि कुछ हद तक जस्टिफाइड और कुछ अनजस्टिफाइड भी है. तो वो उन्होंने पूरा होटल ही इवैक्यूएट खाली कर दिया. 40 मंजिला होटल था, जो कि तो इट वाज अ बिग थिंग. हमें नहीं पता था क्योंकि हम तो बस में थे. अच्छा. तो पीछे ये सब चल रहा था. उन्होंने हमारे बैग्स एक्सप्लोड करके खोले, जिसमें सिर्फ किताबें थी, जिसकी वजह से वो हैवी थे, क्योंकि हम वो वहाँ से अक्सर नई ट्रेनिंग्स और बुक्स जो है ना वो खरीद के लाते रहते हैं. तो दोज 2 bags were just full of books of psychology. And when they opened the bags, they realized कि ये तो कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल लग रहे हैं. उस वक्त उन्होंने मुझसे सवाल किया इन्वेस्टिगेशन में कि आपके बैग्स हमने फाड़ के खोले हैं, तो उनमें से तो किताबें निकली हैं साइकोलॉजी की, तो आर यू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट.
میں کہا آئی ایم اے سائیکالوجسٹ, مائی فادر از اے سائیکائٹرسٹ. میں آیا تھا یہاں ٹریننگ کے لیے اور سارا, تو 4-5 گھنٹے جو انویسٹیگیشن تو تھوڑی سی سخت تھی, لیکن آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ فرینڈلی ہونے کی طرف آ گئے. ظاہر ہے ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ان کی غلطی اور ہماری کوئی اس میں فالٹ نہیں تھی. ہمارے پاس ایک نیل کٹر بھی نہیں تھا جو کوئی ہارمفل ہو سکتا ہے. تو اس موقع پہ پھر انہوں نے اپولوجائز کیا. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کسی ہوٹل میں اسٹے بھی کرائیں گے, اچھا, جو کہ بائی دس ٹائم جب انویسٹیگیشن ختم ہوئی رات کے 2 بجے, تو ان میں سے بہت سارے پولیس آفیسر ڈرنک ہو چکے تھے. ہیں جی, وہ خود ڈرنک ہو گئے تھے؟ خود ڈرنک ہو گئے, رات ان کا آف آورس تھے. تو آپ نے ان کا کہا نہیں ول ہولڈ آن, وی آر ایکسپرٹس آن دس فیلڈ, بٹ دے ور ناٹ لائک ایڈکٹس نہیں تھے, دے ور پروبلی. اصل میں وہ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جب ہم کوئی بات کہتے تھے نا, تو جیسے رات کا ٹائم تھا, بلڈنگ میں ایئر کنڈیشننگ آف تھی, سراؤنڈ جو اس میں ہوتی ہے. تو ہم نے کہا کہ تھوڑی گرمی لگ رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ فرمائشیں بڑی کرتے ہو. پہلے وہ بڑے سخت ٹون میں بات کر رہے تھے. بائی دی اینڈ دے بیکیم فرینڈلی. انیشلی دے ور بینگ ویری اسٹرکٹ اینڈ سم واٹ روڈ. پھر ہمارا چونکہ سارا پلان خراب ہو گیا تھا, کیونکہ ہم مایامی کی طرف جا رہے تھے. رات انہوں نے ہمیں پھر ایک ہوٹل میں اسٹے تو کرا دیا نیئر بائی, بٹ نیکسٹ ڈے پھر ہم نے سوچا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے یا پلان کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہیے. تو وی ڈیسائیڈیڈ ٹو کنٹینیو ود دا پلان, کہ ایک انفارچونیٹ ایونٹ کی وجہ سے اپنی کسی پلان کو, اپنی کسی چیز کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, نہیں تو ریگریٹ رہ جاتا ہے. although we could go for one day only, پر ہم چلے گئے, میامی چلے گئے, چاہے ایک دن کے لیے گئے. اپسیٹ بھی رہے, لیکن ریلیکس بھی تھوڑا مائنڈ ہو جاتا ہے کہ اچھا وی ڈڈ ناٹ کوئٹ آور پلان, ہم نے فالو تھرو کیا. اس میامی بیچ پہنچ گئے, وہ ہم پہنچ گئے تھے. پھر تو یہ ایک بڑا ایک انفارچونیٹ, میں نے وہاں جاتی سب سے پہلے انٹرنیٹ پہ جا کے وہ نیوز پڑھی. تو وہ پوری نیوز جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہے وہ CNN کی ویب سائٹ پہ تھی, جو کہ اب ریموو ہو گئی تھی. انہوں نے بعد میں ریموو کر دی تھی, بیکاز اٹ واز اے ہیوج مسٹیک آن دیئر پارٹ. سو یو شوڈ ہیو سوڈ دیم. یہ بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ یو شوڈ ہیو سوڈ, لیکن ایک وہ سو کرنا جو ہوتا ہے کسی کمپنی کو یا کچھ بھی, یہ مفت کے پیسے کمانے کا ایک وہ میتھڈ ہوتا ہے. اس کی طرف ہمارا کبھی بھی کوئی اتنا دھیان نہیں گیا. پہلی دفعہ میں گیا تھا اس ٹائم پہ. اگر اس ٹائم ہی ہم ایسا کوئی اسٹیپ لیتے تو فیوچر میں جو ٹریننگز کے لیے جانے کا موقع ملا, اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی. اتنا فارچونیٹ میں نہ ہوتا کہ میں فریکوینٹلی جا سکتا, یا وہاں پہ میں نئی چیزیں سیکھ سکتا. تو یہ ایک صبر کی وجہ سے آگے کا سلسلہ اچھا رہ گیا. یہ ایک انسیڈنٹ تھا. How was your dad, Dr. Sadaqat's take on it? Did he take it lightly or was he agitated or what? جیسے میں بتایا شروع میں he was agitated, اور موسٹلی اس کا ریزن ہے کہ میں ساتھ میں تھا, اور when there's someone closer to you آپ کو اس کی ذرا زیادہ فکر ہوتی. ہاں, تو وہ ایجیٹیٹڈ تھے اور میں بہت زیادہ ہی کوئی ریلیکس تھا, تو وہ اس سے بھی ایجیٹیٹڈ ہو رہے تھے کہ یہ اتنے کیوں. میں بیکاز آئی واز ہیونگ کانورسیشنز ود دیم, ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں پولیس والوں سے میں کر رہا تھا. تو مجھے I was quite young, I was 20 at the time. You were living dangerously Yes. in that time. So I was having fun. I usually saw them in TV shows and movies, so I was fine. With the passage of time he became relaxed, and جب پتہ لگ گیا کہ ہم اس میں سے نکلنے والے ہیں اس سارے پروسیس میں سے, کیونکہ انیشلی مجھے لگا تھا کہ یہ صرف میرے نام کی وجہ سے, مجھے ایسا لگا تھا. عبد الرحمان is a very Muslim Islamic Arabic origin. It's a very ہاں, سو وہ ایسا نام ہے کہ جو ان کے کمپیوٹرز میں بار بار آتا ہے کہ اس کو چیک کریں, اور ہر جگہ پہ کچھ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ میں میرا ہی نام چل رہا ہوتا تھا. تو مجھے تھا کہ یہ نام پہ پکڑ لیا انہوں نے. سو آئی واز ریلیکسڈ. اگر وہ مجھے شروع سے بتا دیتے کہ ہمیں بیگز کا میٹر ہے تو میں انہیں وہ خود ایکسپلین کر دیتا, انہیں بیگز پھاڑنے نہ پڑتے. پر جب سب ہو گیا تو بعد میں بہت شرمندہ تھے. بعد میں they were very apologetic, they were very nice. واپس گئے پھر آپ ہوٹل جا کے بکس وغیرہ ریکور کی اپنی؟
وہ پہلے ریکورڈ تھی. اچھا. ہم جب گئے تو انہوں نے ایک بڑا زبردست سویٹ بک کیا ہوا تھا, اس میں انہوں نے بکس لگائی ہوئی تھیں, نئے بیگز رکھے ہوئے تھے, لیموزین منگوائی ہوئی تھی ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے. تو وہ آلریڈی دے ور ویری, جو اپنی غلطی انہوں نے کی تھی اس کی وہ ختم کرنے کی, کوئی تدارک کرنے کی کوشش کر. اور جس نے کی تھی ہی واز ناٹ دیئر اینی مور. جس نے کی تھی اس کو انہوں نے شاید فائر کر دیا تھا. میں تو اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھائی ایسا کیا لگا تھا میرے بیگ میں, بیکاز ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں ایک میٹل ڈیٹیکٹرز, ایک چیکنگ کا سسٹم پچھلے کچھ سالوں میں بن گیا ہوا ہے. ان کے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے, ہوٹلز میں کچھ نہیں ہوتا. تو اگر اس کا شک تھا, اس شک کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس یہی حل تھا کہ وہ پولیس کو بلا لے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ میرے خیال ہے سب سے زیادہ واقعہ. تھینک یو سو مچ عبدالرحمان صداقت. اٹ واز پلیجر ٹاکنگ ٹو یو اینڈ آئی وش یو اینڈ آل دا پیپل ہو آر کمنگ ٹو ولنگ ویز to get the best out of your expertise in addiction treatment. And thank you very much Ms. Hira Shahid and Ms. Reda Zahra for being a very good company here, and we enjoyed the conversation with you. All the very best. Thank you. Pleasure talking to you. Pleasure. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.